ذرا سی غلطی بھی انسان کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے، اور پھر یہ تو ایک خطا عظیم ہے کہ ایک معصوم اور 8 سالہ لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ پورا خاندان اس خطا کے بعد ایک وبال میں پھنس گیا تھا۔ لڑکی جوان ہوئی تو ایک زمانہ بدل چکا تھا، بلکہ وہ بھی تو بدل چکی تھی۔ ملک صاحب نے اس کیس میں مجرموں پر ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں معاشرے کو سدھارنے کے لیے بھی تو کوشاں رہتے ہیں، مگر آخر میں انہیں اپنے فرائض منصب بھی نبھانا ہی پڑے۔ السلام علیکم لسنر، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک اور نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وبال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ شخص کافی دیر سے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی چادر کی بکل مار رکھی تھی اور بڑی فرصت سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میں کسی کام سے باہر نکلا تو وہ کھڑا ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سرکار ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی۔ بولو۔ میں نے اپنی رفتار آہستہ کر دی مگر چلتا رہا۔ میری بیوی کا مسئلہ ہے جی۔ اس نے سگریٹ کو انگلیوں سے بجھا کر باہر پھینک دیا۔ چودھری اللہ وسایا اسے دبا کر بیٹھ گیا ہے۔ کس کو دبا کر بیٹھ گیا ہے؟ میں نے مڑ کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ 30-32 سال کا خوش شکل جوان تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ عجیب سا تھا، ملا جلا بھورا اور شربتی رنگ تھا۔ اگرچہ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بات کر رہا تھا، تاہم اس کے چہرے پر زبردست کشش اور خود اعتمادی پائی جاتی تھی۔ ایک بات میں نے یہ محسوس کی کہ تھانہ کچہری اور جیل اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی۔ میری بیوی کو جی، اس نے جواب دیا، بطول ہے اس کا نام۔ وہ چودھری کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں پنڈ سے باہر گیا ہوا تھا جی، 10-11 سال کے بعد واپس آیا ہوں۔ چودھری اللہ وسایا مجھے پہچاننے سے ہی انکاری ہے۔ میں اپنے دفتر میں داخل ہو گیا، وہ بھی اندر آ گیا۔ تمہاری بیوی تو پہچانتی ہے نا تمہیں؟ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ پہچانتی تو ہے، پر شاید چودھری سے ڈرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اسے چودھری کے پاس گروی رکھ گئے تھے اور وقت پر واپس لینے نہیں آئے۔ نہیں سرکار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں بطول کو ماں کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور بطول کو چودھری اپنی حویلی میں لے گیا ہے۔ تم کتنے عرصے کے بعد واپس آئے ہو؟ تقریباً 11 سال کے بعد۔ کیا ملک سے باہر چلے گئے تھے؟ ملک کے اندر ہی تھا جی، اس نے گہرا سانس لیا، کچھ زیادہ ہی اندر چلا گیا تھا۔ وہ تو میں تمہاری شکل دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا، میں نے ہولے ہولے سر ہلایا۔ کتنے عرصے کے لیے اندر ہوئے تھے؟ تقریباً 7 سال کے لیے۔ اس اثنا میں کچھ لوگ ملنے آ گئے اور میں اس سے مزید سوالات نہ کر سکا۔ میں نے پوچھا، رپٹ لکھوانا چاہتے ہو؟ نہیں جی، رپٹ لکھوانے کا کیا فائدہ؟ صلح صفائی سے کام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں نے ایک ASI کو بلا کر کہا، اس کی بات سن لو، یہ کہتا ہے کہ چودھری اللہ وسایا اس کی بیوی کو دبا کر بیٹھ گیا ہے۔ پتہ تو کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ بہت بہتر جناب۔ دونوں جانے لگے تو میں نے چادر پوش سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نوکر کو امانت علی کہتے ہیں جی۔ ASI اسے ساتھ لے کر رخصت ہو گیا اور میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد ASI واپس آ گیا اور کہا، ملک صاحب وہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہے۔ لڑکی کی عمر مشکل سے 18-19 سال ہے اور چودھری کہتا ہے کہ کیا کتنی عمر ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ زیادہ سے زیادہ 19 سال ہوگی۔ 19 سال؟ میں نے حیرانی سے کہا، امانت علی کا کہنا ہے کہ وہ 11 سال کے بعد واپس آیا ہے۔ کیا شادی کے وقت لڑکی کی عمر 8 سال تھی؟ وہ چودھری تو لڑکی کو اس کی بیوی ہی نہیں مانتا جی۔ وہ کہتا ہے کہ امانت علی جھوٹ بولتا ہے اور امانت کہتا ہے کہ بطول کے ساتھ اس کی وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی۔ لڑکی کیا کہتی ہے؟ چودھری نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، بڑے غصے میں بول رہا تھا۔ کہنے لگا، کوئی شخص دوبارہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے نہ آئے۔ یہ لڑکی ہے کون؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ غالباً لائل پور کی رہنے والی ہے۔
امانت علی تو عجیب ہی کہانی سناتا ہے۔ وہ خود کہاں ہے؟ شادی کے گواہوں کو لینے گیا ہے۔ اس زمانے میں خاص طور پر دیہاتوں میں شادی میں کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ نکاح اور ایجاب و قبول زبانی ہوتا تھا۔ آج کل بھی بعض قبائلی علاقوں میں یہی رواج ہے۔ شام کے وقت امانت علی 3 معتبر گواہوں کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ ان میں وہ نکاح خواں بھی شامل تھا جس نے 11 سال پہلے امانت علی اور بطول نامی لڑکی کا نکاح پڑھایا تھا۔ ان تینوں گواہوں نے امانت علی کے بیان کی تصدیق کی۔ تینوں معتبر گواہ تھے اور ان کے بیان پر شک کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی۔ امانت علی نے کہا، ملک صاحب، چودھری نے آج ہمیں بہت ذلیل کیا ہے۔ اس نے آپ کے آدمی کے ساتھ بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود ہی اپنی بیوی کو برآمد کر لوں۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ برخوردار، یہ قصہ کیا ہے؟ لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں؟ شادی کے وقت لڑکی کی عمر کتنی تھی؟ یہ بڑی پرانی بات ہے جی۔ بطول کے ماں باپ ان دنوں لائل پور میں رہتے تھے۔ میں وہاں گیا تھا مگر وہ اب وہاں نہیں رہتے۔ آس پاس رہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اسی زمانے میں لاہور چلے گئے تھے۔ انہوں نے اتنے عرصے میں ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کی خبر نہیں لی۔ یہ چکر کیا ہے؟ لڑکی کو بھی اپنا گھر یاد نہیں آیا؟ سرکار، میں شادی کے فوراً بعد لاہور چلا گیا تھا۔ وہاں میں قانونی چکر میں پھنس گیا۔ باقی بات میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ پیچھے جو کچھ ہوا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ASI نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی عمر صرف 19 سال ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ 11 سال پہلے وہ صرف 8 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں ماں باپ نے اس کی شادی کیسے کر دی؟ یہ شادی بطول کے بھائی عارف کی خواہش پر ہوئی تھی۔ عارف میری بہن کشور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں شروع سے ساری بات سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، عارف کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تمہاری بہن سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا؟ شادی کے بعد اس نے اپنی بہن کی خبر کیوں نہ لی؟ مجھے ان سوالوں کا تفصیلی جواب چاہیے۔ اس کے بعد ہی میں چودھری اللہ وسایہ سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو ہر بات بتانے کے لیے تیار ہوں سرکار۔ اس وقت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ تم کل صبح تھانے آ جاؤ اور سنو، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرنا۔ میں آپ کا نوکر ہوں سرکار۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ جہاں اتنا انتظار کیا وہاں 2-4 دن اور سہی۔ میں نے نکاح خاں سے پوچھا، آپ نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کا نکاح کیسے پڑھا دیا؟ جناب، شادی کے لیے کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اس زمانے میں شادی کی کم از کم عمر کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کی ماں اور بھائی کی اجازت سے نکاح پڑھایا تھا اور لڑکی نے خود بھی ایجاب و قبول کیا تھا۔ اگلے روز میں نے امانت علی کی زبانی تفصیلی واقعات سنے اور علاقے کے کچھ واقف کار لوگوں سے ان کی تصدیق بھی کی۔ تفصیل سننے کے بعد میرا تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ جن واقف کاروں سے مجھے معلومات حاصل ہوئیں ان میں امانت علی کی بہن کشور کی سہیلیاں بھی شامل تھیں۔ ان دنوں کشور کی عمر 17-18 سال کے قریب تھی اور اس کا محلے کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار ہوتا تھا۔ علاقے کے کئی نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ کشور کا باپ فوت ہو چکا تھا اور قریبی رشتہ داروں میں ماں اور بھائی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں نصیرہ بی بی ایک سیدھی سادی عورت تھی اور شادی کا سارا اختیار بھائی امانت علی کے ہاتھ میں تھا، جو لوگوں کے مطابق ایک سہل پسند نوجوان تھا۔ وہ بہن کی بٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی بہن کے سہارے اپنی شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا اس لیے کوئی شخص بھی اسے رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کا باپ چند بیگھے زمین چھوڑ کر مرا تھا۔ امانت علی نے باپ کی وفات کے بعد یہ زمین اپنے پٹے پر دے دی تھی اور خود کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس زمین سے بہت معمولی آمدنی ہوتی تھی اور اس سے 2 آدمیوں کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ انہی دنوں شادی کی ایک تقریب میں عارف نامی نوجوان نے، جو مبینہ طور پر
लालपुर का रहने वाला था। किश्वर को देखा और पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गया। इसने इधर उधर से किश्वर के घर का पता मालूम किया और 2 रोज़ के बाद अपनी माँ गुलशन आरा के हमरा अमानत अली के घर पहुँच गया। गुलशन आरा ने भड़कीला किस्म का भारी जोड़ा पहन रखा था और खूब गहरा मेकअप किया हुआ था। आरिफ ने पतलून कमीज़ पहन रखी थी और शक्लो सूरत से पढ़ा लिखा बाबू महसूस होता था। ढीले ढाले खद्दर के कपड़े पहनने वाली सादुल नज़ीरा इन शान और शौकत वाले मेहमानों को देखकर परेशान सी हो गई। अमानत अली, जो इस वक्त धोती बांधे चारपाई पर लेटा हुआ था, जल्दी से धुली हुई चादर निकाल लाया और चारपाई पर बिछा दी। वो भी मेहमानों के रख रखाव से खासा मुतासिर हुआ था। रस्मी बातचीत के बाद गुलशन आरा ने मिठाई का डब्बा और रेशमी जोड़ा नज़ीरा बीबी की तरफ बढ़ाया। बोली, हम सवाली बनकर आपके घर आए हैं, ये रख लें। ये सुनते ही अमानत अली सारी बात समझ गया। बोला, ये आप अपने पास ही रखें जी, हम गरीब लोग हैं, आपके साथ हमारी बात नहीं बन सकती। आप कोई अपने जोड़ का रिश्ता तलाश करें। किश्वर, जो दरवाजे की छिरी से अंदर देख रही थी, मिठाई और जोड़ा देखकर बहुत खुश हुई। हद देहाती लड़की की तरह वो भी किसी खूबरू शहरी बाबू की तमन्ना अपने दिल में रखती थी। जब अमानत अली ने मिठाई और जोड़ा लेने से इनकार कर दिया तो उसे बड़ी मायूसी हुई। आप हमारे कपड़ों को न देखें, आरिफ ने कहा। वो उम्र में अमानत अली से 1.5-2 साल बड़ा था। हम भी कोई दौलतमंद नहीं हैं, आप जैसे गरीब लोग हैं। ये लिबास वगैरह शहरों के रस्म व रिवाज हैं, वहाँ गरीब लोग भी इसी किस्म के कपड़े पहन लेते हैं। देखें जी, बगैर जान पहचान के हम कैसे बात कर सकते हैं? नज़ीरा बीबी ने कहा। आप शहरी लोग हैं, हम पिंड के रहने वाले, हमारी आपकी बात कैसे बन सकती है? बहन, शहरों में भी तो इंसान ही रहते हैं, गुलशन आरा ने कहा। और जान पहचान तो मिलने मिलाने से होती है। आरिफ के अब्बा रेलवे में काम करते हैं, आजकल लाहौर में होते हैं। ये मेरा पुत्र भी सरकारी मुलाजिम है, इंशाल्लाह पक्की नौकरी है। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। देखें जी, बात यह है कि हम बट्टे सट्टे की शादी करना चाहते हैं, अमानत अली ने कहा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आगे बात करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट्टे सट्टे की शादी? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अमानत अली ने कहा। अगर आप हमें अपना बराबर का समझते हैं तो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें और मेरी बहन का रिश्ता आप ले लें। ये तो आप बड़ी टेढ़ी शर्त लगा रहे हैं। मेरी दोनों बेटियां शादीशुदा हैं, वरना तो फिर आप ख़त्म करें जी बात। आप हमारे बारे में अच्छी तरह पूछगछ कर लें, आरिफ ने कहा। हफ्ता 10 दिन हमारे घर आकर रहें, हम शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं। शरीफ तो हम भी हैं, पर शराफत को आजकल कौन देखता है, अमानत अली ने कहा। आप हमारे घर आए हैं, यही बड़ी बात है। आप तशरीफ़ रखें, मैं आपके लिए लस्सी पानी मंगवाता हूँ। अगर आपके दिल में कोई वहम हो तो हम लड़की के नाम जायदाद लगाने के लिए तैयार हैं, आरिफ ने कहा। चल पुत्र, गुलशन आरा ने कहा, यहाँ बात नहीं बनेगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। अम्मी, ये लोग भी सही कहते हैं, आरिफ ने कहा। हम इनके लिए ऊपरे लोग हैं, इंसान को देखभाल करने और सोचने का मौका मिलना चाहिए। फिर अमानत अली से बोला, आप हमारी तजवीज़ पर गौर कर लें, हम 1 हफ्ते के बाद दोबारा आ जाएंगे। बल्कि ऐसा करें कि आप हमारे घर आएं, अगर आप कहें तो मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा। अमानत अली ने मज़ीद मिलने मिलाने से माजरत कर ली और इन्हें लस्सी पिलाकर रुखसत कर दिया। 10-12 रोज़ के बाद माँ बेटा दोबारा अमानत अली के घर पहुंच गए। इस दफ़ा इनके साथ एक नौजवान औरत भी थी, जिसके बारे में गुलशन आरा ने बताया कि वो इसकी बड़ी बेटी नजमा थी। खाला जी, हम मेहमान नवाज लोग हैं, आप बेशक 100 दफ़ा हमारे घर आएँ, अमानत अली ने कहा, लेकिन रिश्ते की बात न करें। हम तो रिश्ते की बात ही करने आए हैं, नजमा ने कदरे शौक़ लहजे में कहा। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो पड़ते ही हैं।
کیا فائدہ بات کرنے کا؟ آپ ہماری شرط تو پوری کر نہیں سکتے۔ شرط پوری نہ کر سکتے تو آتے کیوں؟ جی؟ امانت علی نے چونک کر کہا۔ ذرا کھل کر بات کریں۔ گلشن آرا نے کہا، بیٹے ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ جی مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی طلاق وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ خدا نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نجمہ نے کہا۔ ہم نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چھوٹی بہن؟ آپ کی امی نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ان کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں۔ وہ میں نے بڑی بیٹیوں کا ذکر کیا تھا، گلشن آرا نے کہا۔ ایک یہ نجمہ اور اس سے بڑی ساجدہ ہے، چھوٹی کا نام بطول ہے اور وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ نذیرہ بی بی نے پوچھا، شادی کے قابل تو ہے نا؟ ابھی اس کی عمر صرف 8 سال ہے۔ ہیں؟ صرف 8 سال؟ امانت علی نے حیرانی سے کہا، آپ 8 سال کی لڑکی کو رخصت کر دیں گی؟ یہ تو آپ کی ضد ہے، نجمہ نے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ فی الحال اپنی بہن کو رخصت کر دیں اور بطول کے ساتھ صرف نکاح پڑھوا لیں، رخصتی 5-6 سال کے بعد ہو جائے گی۔ امانت علی کے دل میں شک نے سر ابھارا۔ وہ سمجھا کہ عورتیں اسے فریب دے رہی ہیں۔ اس نے کہا، یہ بعد والی بات ہمیں منظور نہیں ہے، دونوں شادیاں ایک ساتھ ہوں گی۔ نذیرہ بی بی نے بیٹے سے کہا، پتر امانت علی، تم 8 سال کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ یہ تو ان کا شوق ہے ماں، امانت علی نے کہا۔ میں نے تو تمہارے سامنے انکار کر دیا تھا، اور ہم نے کون سا فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھ بھال کر فیصلہ کریں گے۔ ہم لڑکی کو نکاح کے بعد آپ کے حوالے کر دیں گے، نجمہ نے کہا، لیکن آپ یہی سمجھیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ امانت بھائی، میں ایک ذاتی بات کہنا چاہتا ہوں، عارف نے کہا۔ آپ کوئی کام دھندا ابھی سے شروع کر دیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ لاہور جا کر کوئی ملازمت کر لوں، لیکن ادھر میری کوئی واقفیت نہیں ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، واقفیت بھی نکل آئے گی۔ ادھر میرے کچھ دوست ہیں، وہاں آپ کی رہائش کا انتظام ہو جائے گا، کام آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ امانت علی کو ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ معمولی پڑھا لکھا آدمی تھا اور کوئی ہنر بھی نہیں جانتا تھا، مگر وہ فیشنیبل لوگ اسے ایک کم سی لڑکی کا رشتہ دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ عارف اس کی خوبصورت بہن پر لٹو ہو گیا تھا اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے پر تیار تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر لائل پور پہنچ گیا۔ عارف اور اس کی ماں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ امانت علی اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک زرد روح اور دبلی پتلی لڑکی جس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے ایک ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا اور چہرہ بے رونق تھا۔ ہائے بیچاری، نذیرہ بی بی نے کہا، یہ تو بہت ہی چھوٹی ہے، یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ امانت علی نے کہا، اس کی صحت بھی بہت خراب ہے، یہ کچھ کھاتی پیتی نہیں، بڑی ہو کر خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ گلشن آرا نے کہا، بچپن میں میرے سارے بچے اسی طرح دبلے پتلے تھے۔ امانت علی نے دیکھا کہ گھر اچھا خاصا تھا اور اس میں مناسب فرنیچر بھی تھا، یعنی اس کی بہن کے لیے وہ گھر برا نہیں تھا، خود اس کا مسئلہ بھی حل ہو رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو وہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ گاؤں واپس پہنچ کر اس نے امانت علی سے کہا، پتر، یہ رشتہ مجھے پسند نہیں آیا، اتنی چھوٹی سی لڑکی کو ہم گھر لا کر کیا کریں گے؟ ابھی تو اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے۔ ماں، تو اس لڑکی کی فکر نہ کر، امانت علی نے کہا، یہ دیکھ کہ کشور کا گھر آباد ہو رہا ہے، میں نے عارف کے بارے میں سب پتہ کر لیا ہے، لڑکا واقعی سرکاری نوکر ہے، تنخواہ اچھی ہے اور نوکری پکی ہے، ہم غریبوں کو اور کیا چاہیے؟ تو پھر اپنی بات چھوڑ، تیری شادی بعد میں ہو جائے گی، ابھی تو تیرے پاس کوئی کام دھندا بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنی شادی سے زیادہ تیری فکر ہے اماں، امانت علی نے چالاکی سے کہا، میں باہر جاتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ تو اکیلی رہ جائے گی، کشور کی شادی کے بعد تو اور بھی کلم کلی ہو جائے گی، بطول ہے تو چھوٹی پر اس کے آنے سے کچھ نہ کچھ آسرا ضرور ہو جائے گا۔ نذیرہ بی بی کچھ راضی ہو گئی، بولی،
मैं इस शर्त पर तेरी बात मान लेती हूँ कि तू घर में नहीं बैठेगा, या तो अपनी ज़मीनों पर काम कर और या फिर कहीं नौकरी कर ले। अमानत अली ने वादा किया कि वो शादी के फ़ौरन बाद ही नौकरी की तलाश शुरू कर देगा। चंद हफ्तों के बाद दोनों शादियां हो गईं। गुलशन आरा बतूल की शादी का ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहती थी। वो इसे बारात के साथ ले आई और चंद गवाहों की मौजूदगी में उसका निकाह अमानत अली के साथ पढ़वा दिया। शादी के 1.5-2 महीने बाद अमानत अली मुलाजमत की तलाश में लाहौर चला गया, जहाँ कुछ अरसे तक छोटे मोटे काम करता रहा। दरमियान में वो 1-2 मरतबा गाँव भी आया। फिर वो एक कत्ल के केस में पकड़ा गया और 2 साल मुकदमा चलने के बाद इसे 7 साल की सजाए कैद हो गई। इसने केस की तफसील नहीं बताई। जब वो गांव वापस आया तो अपने मकान को ताला लगा हुआ पाया। पड़ोसियों ने बताया कि इसकी मां फौत हो चुकी थी और बतूल को चौधरी ने अपने पास रख लिया था। अमानत अली और गवाहों के बयानात से जहां कुछ बातें वाज़ेह हुई थीं, वहां कुछ बातें मज़ीद उलझ गई थीं। ख़ास तौर पर बतूल की हैसियत उलझ गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा था कि बतूल के माँ बाप कहाँ चले गए थे। इसका भाई भी था, बहनें भी थीं। उन्होंने इसकी खबर क्यों नहीं ली थी? मैंने अमानत अली से पूछा, तुम्हारी बहन किश्वर और बहनोई आरिफ कहाँ है? इनका भी कुछ पता नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं इस चक्कर से फारिग होकर इनकी तलाश में निकलूँगा। मैंने इसे कहा कि वो गवाहों को साथ लेकर चौधरी अल्लाह वसाया की हवेली पहुँचे। फिर मैं खुद भी थोड़ी देर के बाद हवेली पहुँच गया। ग़ालिबन अल्लाह वसाया को मेरी आमद का पहले से पता चल गया था। इसने अंदर से पैगाम भिजवा दिया कि वो घर पर नहीं था। पैगाम लाने वाला एक मुलाजिम था। मैंने इससे कहा, बैठक का दरवाज़ा खोलो, हम अंदर बैठकर इंतज़ार करेंगे। मैं चौधरानी से पूछ कर आता हूँ, मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। मैं अपने आदमियों समेत फाटक से अंदर चला गया। मुलाजिम वापस आया और बोला, हुजूर, चौधरानी जी बता रही हैं कि चौधरी साहब तो आपसे मिलने थाने गए हैं। मैं टहलता हुआ बरामदे के सामने पहुंच गया और कहा, मैं चौधरानी से भी बात करना चाहता हूं। मुलाजिम की उम्र 30 साल के लगभग थी। इसने धोती के ऊपर मैला सा कुर्ता पहन रखा था। मेरी बात सुनकर वो परेशान नजर आने लगा। बोला, हुजूर, मैं मिस्कीन बंदा हूँ, दोबारा अंदर गया तो चौधरानी नाराज़ होगी। मैंने इसे करीब बुलाया और राजदाराना लहजे में पूछा, वो कुड़ी किधर है? कौन सी कुड़ी हुजूर? उसने घबरा कर कहा, मैं किसी कुड़ी को नहीं जानता, मैं सिर्फ बाहर के काम करता हूँ। मैंने महसूस किया कि खिड़की से कोई शख्स बाहर देख रहा था। मैंने एक सिपाही को मुखातिब करके ऊंची आवाज़ में कहा, दौड़ के थाने जा और उधर अगर चौधरी साहब नज़र आएं तो इनसे कहना कि थानेदार साहब हवेली में इंतज़ार कर रहे हैं। सिपाही जाने लगा तो मैंने करीब बुलाकर कान में कहा, हवेली का चक्कर लगाकर वापस आ जाना, थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ये अंदाज़ा था कि चौधरी हवेली में मेरे साथ बात नहीं करना चाहता था और मैंने फैसला किया था कि हवेली में ही बात करूँगा। सिपाही के जाने के बाद पिछली तरफ से एक कसरती बदन वाला नौजवान नमूदार हुआ और सीधा हमारी तरफ आया। उसने गले में पटका डाल रखा था और पहलवानों की तरह चल रहा था। सलाम सरकार, उसने करीब पहुंचकर कहा। इसका अंदाज खासा जारिहाना सा था। इसने आपको बताया नहीं कि चौधरी साहब घर पर नहीं हैं? तुम्हें किसने बताया है कि हम चौधरी साहब से मिलने आए हैं? तो फिर किससे मिलने आए हैं? तुम हो कौन? मैंने पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? चौधरी के क्या लगते हो? मेरा नाम कमरदीन है। चौधरी साहब अपने माई बाप हैं, मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं। वैसे मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। दीवार के साथ 2 चारपाइयाँ खड़ी करके रखी हुई थीं। मैंने कमरदीन से कहा, ये चारपाइयाँ इधर साए में बिछा दो। सरकार, चौधरी साहब घर में नहीं हैं, उसने कहा। वो देर से आएंगे, अगर कोई पैगाम देना हो तो मुझे बता दें। तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा है? ये चारपाइयाँ साए में बिछा दो और चौधरानी को हमारे बारे में खबर करो। वो तकरीबन 1 मिनट तक खड़ा सोचता रहा, फिर चारपाई बिछाए बगैर जिधर से आया था उधर ही चला गया। चंद मिनटों के बाद बैठक का दरवाज़ा खुल गया और चौधरानी ने
ہمیں اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں حوالدار کے ہمراہ اندر جا بیٹھا۔ چودرانی ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت تھی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، مجھے ابھی آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے باہر گئے ہیں۔ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ آپ کی حویلی میں بطول نام کی ایک لڑکی ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا، ہماری حویلی میں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے آپ نے نذیرہ بی بی کی وفات کے بعد اپنی حویلی میں رکھ لیا تھا۔ اس بات کا چودھری صاحب کو ہی پتہ ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کون سی نذیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی لا علمی خاصی تعجب خیز تھی۔ غالباً چودھری لڑکی کو امانت علی کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے حویلی میں سب کو یہ بات سمجھا دی تھی۔ آپ کے لیے کوئی لسی پانی بھجواؤں؟ چودرانی نے مجھے چپ دیکھ کر پوچھا۔ اسی لمحے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں پتہ کرنے کے لیے باہر نکلا۔ جس سپاہی کو میں نے باہر بھیجا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پھاٹک میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ سے تیز تیز اشارہ کیا اور فی الفور واپس مڑ گیا۔ واضح طور پر باہر ہنگامہ ہو گیا تھا۔ میں حوالدار کے ہمراہ دوڑتا ہوا باہر پہنچا تو دیکھا کہ جھگڑا امانت علی اور قمردین میں ہو رہا تھا۔ امانت علی کے ساتھ 4 یا 5 آدمی تھے۔ 3 آدمی جن میں امانت علی بھی شامل تھا قمردین کے ساتھ الجھ رہے تھے۔ 2 آدمی اس لڑکی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے جو سیاہ شال میں لپٹی ہوئی تھی اور اس ہنگامے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے رولر چلا کر سب کو الگ الگ کیا اور صورتحال کے بارے میں جاننا چاہا۔ یہ بدماش میری بیوی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا جی، امانت علی نے کہا۔ میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے ہم پر چڑھائی کر دی۔ اوئے چوڑے دیا پترا، بدماش کسی اور کو کہنا۔ قمردین امانت علی کو مارنے کے لیے جھپٹا۔ یہ میری بیوی ہے۔ امانت علی نے کمال پھرتی سے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اسے کولے کے اوپر سے گھما کر زمین پر پٹک دیا۔ بدماش کو بدماش ہی کہا جاتا ہے، اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ سپاہی اور حوالدار نے دونوں کو الگ کر دیا۔ کچھ دیر تک دونوں اچھل اچھل کر ایک دوسرے پر جھپٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سیما۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ بلا کی حسین تھی اور اس کے چہرے پر غضب کی خود اعتمادی پائی جاتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں والہانہ قسم کی اپنائیت پائی جاتی تھی اور انداز ایسا ہی تھا جیسے ہم دونوں کسی بند کمرے میں تھے اور وہاں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ گلی میں موجود درجن بھر افراد سے بالکل ہی بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہنگامہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اس نے ایک کندھا اچکایا۔ جو ہنگامہ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، میں تو ایک طرف آرام سے کھڑی ہوں۔ مجھ سے بات کریں۔ حضور، قمردین نے کہا، اس بیچاری سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو بہت کچھ پتہ ہے، میں نے کہا۔ آپ وجہ فرماتے ہیں، امانت علی نے کہا۔ اس کو بہت کچھ پتہ ہے لیکن یہ چودھری کے دباؤ میں ہے۔ یہ ان لوگوں سے ڈرتی ہے، یہاں پر یہ کچھ نہیں بتائے گی۔ یہ تو اپنا نام سیما بتاتی ہے، میں نے کہا۔ امانت علی نے نکاح خواں کو آگے کرتے ہوئے کہا، کیوں جی مولوی صاحب، آپ نے اسی کا نکاح پڑھایا تھا نا؟ مولوی نے بغور لڑکی کا معائنہ کیا اور بولا، اللہ تیری قدرت، کیا رنگ روپ چڑھا ہے اس لڑکی پر، بالکل پہچانی نہیں جاتی۔ مولوی صاحب، رنگ روپ کی بات چھوڑیں، حوالدار نے کہا، آپ کو لڑکی کی شناخت کے لیے کہا گیا ہے۔ ہاں جی، یہ وہی بطول ہے جس کا میں نے 11 سال پہلے نکاح پڑھایا تھا۔ اس وقت یہ اتنی سی تھی، مولوی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دبلی پتلی کمزور سی۔ اسی لمحے چودھری اللہ وسایا گلی میں نمودار ہوا، ہاتھ میں چھڑی، سر پر کراکلی ٹوپی، سیاہ شیروانی اور سفید شلوار۔ وہ بڑی تم تراک سے چھڑی کو گھما کر ٹیکتا ہوا ہمارے قریب پہنچا اور بولا، ملک صاحب، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اوئے قمردین، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چودھری صاحب،
یہ امانت علی میرے ساتھ غنڈہ گردی کر رہا ہے، قمرالدین نے کہا۔ اس نے 4 بدماشوں کے ساتھ میرے اوپر حملہ کیا ہے، میری بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ ملک صاحب، بند کرو ان بدماشوں کو، چودھری نے کہا۔ ادھر تو مجھے کوئی بدماش نظر نہیں آ رہا۔ میں نے امانت علی کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ان میں مولوی کے علاوہ ادھیڑ عمر کا ایک باریک شخص بھی تھا۔ ایک یہ مولوی صاحب ہیں، ایک یہ داڑھی والا شریف آدمی ہے۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں ان سب کو بلوے کے جرم میں تھانے لے جا رہا ہوں۔ یہ قمرالدین میرا خاص آدمی ہے، چودھری نے کہا، اور یہ اس کی بیوی ہے، یہ بھی ساتھ جائے گی۔ میں نے کہا، لڑکی بھی تھانے جائے گی کیونکہ سارا جھگڑا اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کا جھگڑے سے کیا تعلق ہے؟ چودھری انجان بن گیا۔ یہ دونوں اسے اپنی بیوی بتاتے ہیں۔ گلی میں کافی تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ چودھری نے کہا، تھانے جا کر کیا کرنا ہے جی؟ آئیں اندر حویلی میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور جملہ آدمیوں کے ہمراہ حویلی میں پہنچ گیا۔ چودھری نے بیٹھک کھلوانے کے بعد لڑکی سے کہا، چل کڑیے، تو اندر چل کر بیٹھ۔ چودھری، یہ ادھر ہی رہے گی، میں نے کہا، اسی کا تو سارا جھگڑا ہے۔ اس سودائی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ادھر کوئی بطول شتول نہیں ہے، چودھری نے کہا، لیکن یہ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ چودھری جی، میں گواہ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اور کون اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے؟ چودھری نے کرج کر کہا، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے نکاح خان سے کہا، آپ نے گلی میں اس لڑکی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ دوبارہ بیان کریں۔ مولوی چوتھی صاحب کے سامنے کچھ متذبذب نظر آنے لگا۔ وہ بولا، بات بڑی پرانی ہو چکی ہے۔ امانت علی نے مولوی کو گھبراتے دیکھ کر کہا، مولوی صاحب، یہ سوچ لیں کہ جان آپ نے اللہ کو دینی ہے۔ ہاں، اور جان میں نے اللہ کو دینی ہے، مولوی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں سچ بولوں گا۔ میں نے آج سے 11 سال پہلے اس لڑکی کا نکاح برخوردار امانت علی کے ساتھ پڑھایا تھا۔ اس وقت یہ اتنی سی تھی اور ماں نے اس کا نام بطول بنت سعادت علی بتایا تھا۔ شادی میں اس کا بھائی اور بہنیں بھی شامل تھیں۔ مولوی عطا محمد، ذرا چنگی طرح دیکھ، چودھری نے کہا، اللہ بندے کے قصور معاف کر دیتا ہے پر بندہ معاف نہیں کرتا۔ بندے کو بندوں کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور غصے سے کہا، چلو سب لوگ تھانے، یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ چودھری نے کہا، میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی؟ چودھری صاحب، آپ گواہوں کو دھمکا رہے ہیں، میں نے کہا، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ ملک صاحب، میں نے تو ایک مثال دی ہے، چلیں آپ اپنا کام کریں، اب میں دخل نہیں دوں گا۔ دوسرا گواہ کون ہے؟ 2 گواہ جو جوان تھے پیچھے ہو گئے۔ ایک نے کہا، تھاندار صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اسی گاؤں میں رہنا ہے۔ میں نے دوسرے نوجوان سے پوچھا، تمہارا بھی یہی بیان ہے یا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ میرا بھی یہی بیان ہے، اس نے جواب دیا۔ لو جی چودھری صاحب، ان تینوں آدمیوں کے بیان امانت علی کے حق میں جاتے ہیں۔ میں بولا، شاباش بھائی شاباش۔ ملک صاحب، چودھری نے کہا، آپ کا بھی جواب نہیں، یہ 2 تو گواہی دینے سے انکاری ہیں، 3 گواہ اس کے حق میں کیسے ہو گئے؟ چودھری صاحب، یہ تھانہ کچہری نہیں ہے، ابھی کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوا، ہم صرف یہ سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ 2 جوان اس لیے گواہی دینے سے انکاری ہو رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں اور آپ کی دشمنی مول لینا نہیں چاہتے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ ان کی گواہی آپ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر ان کی گواہی یہ ہوتی کہ یہ لڑکی امانت علی کی بیوی بطول نہیں ہے تو یہ بے دھڑک گواہی دیتے اور آپ ان کی گواہی سے خوش ہو جاتے۔ انہوں نے انکار کر کے گویا یہ گواہی دی ہے کہ یہ لڑکی بطول ہے اور 11 سال پہلے اس کی شادی امانت علی سے ہوئی تھی۔ بات ختم کرتے ہی میں چوتھے گواہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ادھیڑ عمر کا باریک شخص تھا اور اس کا نام کریم بخش تھا۔ کیا آپ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں؟ اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ امانت علی کی ماں نصیرہ بی بی کے پاس رہتی تھی اور میری دکان پر سودا خریدنے آیا کرتی تھی۔ جی چودھری صاحب، میں نے کہا، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب شریف لوگ ہیں، ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
ये लोग शक्ल से धोखा खा गए हैं, चौधरी ने कहा। अब इस लड़की से भी पूछ लें कि ये कौन है। इससे बाद में पूछ लेंगे, पहले आप बताएं ये कौन है और कब से आपके पास है। इसका नाम है सीमा, चौधरी ने कहा, और ये कमरदीन की बीवी है। क्यों नहीं कुड़िए, मैं सच आखिया ना। आहो जी, मेरा नाम सीमा है, लड़की ने झट तायीद की, और मैं कमरदीन की घरवाली हूँ। चौधरी साहब, इसके माँ बाप कहाँ हैं? ये यतीम बच्ची है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। चौधरी साहब, अच्छी तरह सोच लें, मुझे इसके माँ बाप के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं कल ही 2 आदमी इनके पीछे भेज रहा हूँ, इनके सामने ये इनकार नहीं कर सकेगी। मैंने लड़की से पूछा, क्या तेरे माँ बाप वाकई मर चुके हैं? पता नहीं, इसने बेपरवाही से जवाब दिया। चौधरी साहब कहते हैं तो मर ही गए होंगे। अच्छा, तुम्हें अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं है? माँ बाप ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों माँ बाप की परवाह करूं? भाई बहन कितने हैं तुम्हारे? मुझे क्या पता, उस वक्त तो 3 बहनें थीं, हो सकता है कि अब तक 6 हो चुकी हों। गरीबों का और काम ही क्या है? मैं उसकी बात सुनकर चौंका। पूछा, मैं समझा नहीं, क्या काम है गरीबों का? उसने इतने लोगों की मौजूदगी में बेधड़क होकर कहा, भूखे नंगे बच्चे पैदा करना। बैठक में मौजूद लोग इसकी बेबाक गुफ्तगू पर आंखें फैला फैला कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पुलिस के सामने बात करते हुए पास अच्छे खासे लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो निहायत जमकर अपने पैरों पर खड़ी थी। इसके दुबले पतले जिस्म में घबराहट की कोई अलामत नहीं थी। ये तो तुम सही कहती हो, मैंने कहा, गरीब लोगों के बच्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की देन है, किसी को ज़्यादा बच्चे दे देता है, किसी को थोड़े। रिस्क में तंगी भी अल्लाह ही की तरफ से होती है, मगर औलाद को हर हाल में माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। बाप क्या काम करता है तुम्हारा? मुझे क्या पता, कहीं नौकरी करता होगा। फिक्र नहीं करो, मैंने इसे उलझाने के लिए कहा, हम इसका ठिकाना मालूम कर लिया है। अच्छा जी, इसने चौंक कर कहा, आपको इसके ठिकाने का कैसे मालूम हुआ? हमारा काम ही यही है, गुमशुदा लोगों के ठिकाने मालूम करना। मुझे उसका पता दे दें, उसने जल्दी से कहा। चौधरी साहब, सुन लिया आपने? मैंने कहा, लड़की यतीम नहीं है, इसके माँ बाप जिंदा हैं, और लड़की माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकती, और शादी पर शादी करना तो जुर्म है। शादी पर शादी का क्या मतलब है जी? कमरदीन ने कहा, अगर बंदा 10 साल तक बीवी की खबर न ले तो निकाह खुद ब खुद टूट जाता है। चौधरी ने गुस्से से कहा, ओए क्या बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। मैंने उठते हुए कहा, चौधरी साहब, लड़की को मैं मज़ीद तफ्तीश के लिए साथ ले जा रहा हूँ। मलिक साहब, आप बिगाड़ पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं, चौधरी ने कहा, लड़की आपके साथ जाने पर तैयार नहीं है। चौधरी साहब, ये काबिल दस्तअंदाज़ी ये पुलिस केस है, लड़की अगर आपके रटाए हुए बयान पर इसरार करेगी तो हम इसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं इसकी असलियत चेक करना चाहता हूँ, ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये सीमा है या बतूल, और जब तक इसके माँ बाप यहाँ नहीं आ जाते उस वक्त तक ये हमारी तहवील में रहेगी। कमरदीन ने कहा, हुजूर, ये मेरी घरवाली है, ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे। निकाह किसने पढ़ाया था तेरा? मैंने पूछा। मौलवी साहब ने पढ़ाया था जी, शीन शरह के एन मुताबिक पढ़ाया था। इस लड़की का वली कौन बना था? वली? वो क्या होता है जी? और शीन शरह की बात करते हो और वली का पता तक नहीं? लड़की का निकाह वली के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये कान खोल कर सुन ले कि अगर ये लड़की अमानत अली की बीवी बतूल साबित हुई तो मैं तुझे दफ़ा 376 अलिफ के तहत गिरफ्तार कर लूँगा। ये नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है। चौधरी ने कहा, मलिक साहब, जल्दी ना करें, इन लोगों को रुखसत कर दें और आराम से मेरे साथ बात करें। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, मैंने कहा, पहले ये उलझन दूर होनी चाहिए कि लड़की कौन है और किसकी बीवी है। हमने अभी FIR नहीं काटी। चौधरी के चेहरे पर नागवारी नज़र आने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने लड़की से कहा, जा अंदर जाकर चौधरानी को बता दे कि थानेदार तुझे अपने साथ ले जा रहा है। लड़की अंदर चली गई।
اس کے جاتے ہی چودھری بھی اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد لڑکی باہر آئی اور میرے سامنے آ کر بولی، چلو جی، لے چلو جہاں لے جانا ہے۔ 15 منٹ کے بعد ہم امانت علی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کھلے صحن والا ایک نیم پختہ مکان تھا۔ میں نے امانت علی کے علاوہ دیگر آدمیوں کو رخصت کر دیا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں تھا۔ وہ بدستور سیاہ شال میں ملبوس تھی اور سینے پر خاد باندھے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ مجھے کیا پتا، اس نے جواب دیا۔ آپ لائے ہیں، آپ ہی کو پتا ہوگا۔ میں پڑوسیوں سے تمہاری شناخت کروانے کے لیے لایا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود ہی سچ بول دو۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ میں نے ڈائری نکال لی۔ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ لوگ اسے دینو کہتے تھے۔ ماں کا نام فاتح، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ بہنوں کے نام سجو، چھمو اور نکی۔ یہ کیسے نام ہیں؟ مجھے کیا پتا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ سیما۔ کتنی دفعہ پوچھیں گے میرا نام؟ بتایا تو ہے۔ سیما ہے میرا نام اور میں اس کی گھر والی نہیں ہوں۔ اس نے امانت علی کی طرف اشارہ کیا جو دروازے میں کھڑا تھا۔ ایسی باتیں نہ کر، امانت علی نے کہا۔ تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے تیرے بھائی عارف کو اپنی بہن کا رشتہ دیا تھا۔ تیرے باپ کا نام سعادت علی ہے، ماں کا نام گلشن آرا اور بہن کا نام ساجدہ اور نجمہ ہے۔ میں ان سب کو گردن سے پکڑ کر یہاں لے آؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ ضد چھوڑ دے۔ لے آ، جس کو مرضی ہے لے آ، میں کسی کو نہیں جانتی۔ میں نے امانت علی سے کہا، اپنے پڑوسیوں کو بلا لا، پہلے اس کی شناخت تو کروا لیں۔ امانت علی چند منٹ کے اندر اندر 7-8 پڑوسیوں کو بلا لایا۔ ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ ان سب نے متفقہ طور پر لڑکی کو بطول کی حیثیت سے پہچان لیا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا نام اللہ رکھی تھا مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی، یہ بڑی خطرناک لڑکی ہے، امانت سے کہو کہ اسے قمردین کے پاس ہی رہنے دے۔ ماسی، تم قمردین کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یہ جب نئی نئی یہاں آئی تھی تو بالکل مریل سی تھی، سوکھی سڑی، نہ منہ نہ مت تھا۔ جب جیرا نے اسے چپڑے ہوئے پرونٹھے کھلانے شروع کیے تو اس نے جنگلی بوٹی کی طرح رنگ روپ نکالنا شروع کر دیا۔ سارا دن گلیوں اور کھیتوں میں چوکڑیاں بھرتی پھرتی تھی۔ میں نے خود کئی مرتبہ اسے لڑکوں سے مشکریاں کرتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے قمردین سے یاری لگا لی۔ اس نے ادھر آنا جانا بھی شروع کر دیا۔ جیرا بیچاری کیا کرتی، یہ لڑکی اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے پتر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ جوان پتر بوڑھی ماں کا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر دوسرے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا، نذیرہ بی بی کو یہ بات معلوم تھی کہ بطول کا قمردین سے یارانہ ہے؟ معلوم کیوں نہیں تھی، اچھی طرح معلوم تھی، پر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بیچاری اسی غم میں مر گئی۔ شام کو چنگی بھلی تھی، میں ملنے گئی تو مجھے ساگ اور باجرے کی روٹی کھلائی۔ صبح صبح پتہ چلا کہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ رات کو سوئی پڑی فوت ہو گئی تھی؟ ہاں، تے ہور کی، نہ بیمار شیمار، نہ کوئی کھانسی نزلہ۔ سویرے پتہ چلا کہ راتوں رات اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندے چپ چاپ ہی دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں شک نے سر ابھارا۔ میں نے پوچھا، شام کو جب تم نذیرہ سے ملنے گئی تھی تو اس وقت بطول کہاں تھی؟ گھر میں ہی تھی، شاید ہانڈی پکا رہی تھی۔ اس روز قمردین بھی آیا تھا؟ آیا ہوگا، پر میں نے دیکھا نہیں۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ حویلی جا کر قمردین کو بلا کے لائے۔ اس کے بعد میں نے دیگر پڑوسیوں سے علیحدگی میں بات کی۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ قمردین کا نذیرہ بی بی کے گھر آنا جانا تھا، تاہم وہ کھل کر اس بات کا اظہار کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے اور چودھری سے ڈرتے تھے۔ نذیرہ بی بی اپنے بیٹے کی واپسی سے 2 سال پہلے فوت ہو گئی تھی اور لوگوں کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قمردین نے نذیرہ بی بی کی وفات سے 1 سال پہلے
बतूल से मिलना जुलना शुरू किया था। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद कमरदीन अमानत अली के घर पहुंच गया। चौधरी अल्लाह वसाया भी उसके साथ आया था। मलिक साहब, आपने कुछ ज़्यादा ही तफ्तीश शुरू कर दी है, चौधरी ने कहा, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चौधरी, इधर तमाम लोगों ने लड़की को पहचान लिया है, मैंने कहा। इसके अलावा मुझे कुछ और बातें भी मालूम हुई हैं। चौधरी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे एक तरफ ले जाकर आहिस्ता से बोला, मलिक साहब, इस बहस को छोड़ दें कि लड़की का नाम बतूल है या सीमा। ये कमरदीन को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। आप खुद इसका बयान सुन चुके हैं। इसको कमरदीन के हवाले कर दें। हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं है। मैं अमानत अली की कहीं और शादी करवा दूंगा। चौधरी, अमानत अली मुझे बड़ा गैरतमंद नौजवान नज़र आता है। वो इस तरह अपनी बीवी किसी गैर के हवाले करने पर कभी तैयार नहीं होगा। आप कमरदीन की कहीं और शादी करवा दें। ओ कमाल है मलिक साहब, इस गैरतमंद को ये नज़र नहीं आता कि ये लड़की सबके सामने कमरदीन को अपना खामिद बता रही है। ऐसी औरत को तो लोग जूते मारकर घर से निकाल दिया करते हैं। ये बात की बात है, हो सकता है कि वो यही करे, लेकिन हम इसका यह हक छीन नहीं सकते। मैं इसलिए भी इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि कोई कत्लो खून न हो जाए। इस बात से हम नहीं डरते, इसने कदरे जोश के साथ कहा। हम एक बंदे के बदले में 2 बंदे मार दिया करते हैं। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 बंदे मरवाने की क्या ज़रूरत है? लड़की अपने घर पहुँच चुकी है, इसे यहीं रहने दें। मुझे यकीन है कि 2 रोज़ के बाद वो दोबारा आपके दरवाजे पर बैठी होगी। कमरदीन भी बड़ा गैरत वाला है। वो अमानत अली की रद्द की हुई चीज़ को कभी कबूल नहीं करेगा। मैं जानते बूझते एक शख्स की बीवी दूसरे शख्स के हवाले नहीं कर सकता, मैंने कहा और कमरदीन के करीब चला गया। मैंने जो तफ्तीश करनी थी कर ली है। मुझे ये सबूत मिल गया है कि बतूल या सीमा अमानत अली की बीवी है और मैं इसे अमानत अली के हवाले करके जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मामला यहीं पर ख़त्म कर दो। इसी में सबका भला है। मलिक साहब, मैं आपके लिए कुछ नजराना लाया था। कमरदीन ने जेब में हाथ डाला। अगर इजाज़त हो तो। नजराना? नजराना किसी पीर फकीर को दे देना। मैंने चौधरी साहब का ख्याल करते हुए कोई पर्चा नहीं काटा, समझे? ये बातचीत हम सैन में कर रहे थे। पड़ोसी बैठक में बैठे हुए थे। अमानत अली कुछ फासले पर खड़ा था। लड़की दूसरे कमरे में तन्हा बैठी थी। कमरदीन ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं सीमा से 2 बातें कर लूँ। 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मामला निमटता देखकर मैंने इसे इजाज़त दे दी। ठीक है, बात कर लो। लड़की उस कमरे में बैठी है। वो कमरे की तरफ जाने लगा तो अमानत अली उसकी तरफ लपका। मैंने इसे आवाज़ देकर रोक लिया। अमानत अली, इधर आ जाओ, खतरे की कोई बात नहीं है। ये अंदर क्या करने जा रहा है? अमानत अली ने एहतिजाज किया। मामला तकरीबन निमट गया है, मैंने कहा। कमरदीन आखिरी दफ़ा लड़की से 2 बातें करना चाहता है। वो सीने पर हाथ बांधकर दूसरी तरफ देखने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद कमरदीन बाहर आया और चौधरी के हमरा वापस चला गया। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? अमानत अली ने पूछा। तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि अपनी बीवी पर कोई सख्ती न करना, मैंने कहा। पुरानी बातों का जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपका हुक्म सरकार। उसने सर झुका लिया। मैंने इसे पड़ोसियों को रुखसत करने के लिए कहा और ख़ुद लड़की के कमरे में चला गया। वो चरपाई पर बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। देखो बीबी, कमरदीन और चौधरी राजी खुशी वापस चले गए हैं। अमानत अली को मैंने समझा दिया है कि वो पुरानी बातें न छेड़े। तुम भी इस बात का ख्याल रखना। मैं अमानत अली को अपना खामिद नहीं मानती। मुझे अल्लाह रखी की बातें याद आ गईं। मैंने कहा, एक बात तो बताओ, जिस रोज़ तुम्हारी सास का इंतकाल हुआ था, क्या इस रात भी कमरदीन तुम्हें मिलने आया था? आया था? नहीं आया था। मैंने पहली बार इसका एतमाद मुतज़लज़ल होते देखा। ताहम वो जल्दी से संभल गई और बोली, मुझे क्या पता, मैं किसी सास को नहीं जानती। मेरा नाम तो सीमा है। वो लड़की अपनी ज़िद पर कायम थी। मैंने महसूस किया कि दरमियान में कोई घुंडी ज़रूर थी।
جس کی وجہ سے وہ سیما بننے پر مصر تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گیا جہاں امانت علی پڑوسیوں کو رخصت کر کے دروازے کی کنڈی لگا رہا تھا۔ امانت علی، ایک مسئلہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، میں نے کہا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ تم نے اپنی بیوی کے ماں باپ کا نام کچھ اور بتایا ہے، وہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو واقعات تم نے سنائے ہیں ان میں بھی کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ آج ہی لائٹ پور چلے جاؤ اور وہاں سے اپنی سسرال کا کھوج لگانے کی کوشش کرو۔ بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، بلکہ میں 1 یا 2 آدمی بھی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ کا حکم۔ میں خود بھی لائٹ پور جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بطول کے والدین نے اس کی کوئی خبر کیوں نہیں لی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں 1 آدھ گھنٹے تک 2 آدمیوں کو ساری بات سمجھا کر تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو 1 آدمی لڑکی کے باپ کا پتہ کرنے لاہور چلا جائے گا۔ تم نے یہی بتایا تھا نا کہ وہ ریلوے میں کام کرتا ہے؟ جی ہاں، یہ بات میری ساس نے بتائی تھی۔ میرے سسر کا نام سعادت علی ہے، لیکن وہ شادی میں شامل نہیں ہوا تھا۔ میری آج تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ گویا میرا شک غلط نہیں تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ایک ASI اور سپاہی کو امانت علی کے ساتھ روانہ کر دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ لڑکی کے کسی نہ کسی وارث کو ضرور ساتھ لے کر آئیں۔ امانت علی اپنی بیوی کے ہمراہ اسی رات واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بطول کی ماں گلشن آرا اپنے بیٹے کے ہمراہ لاہور منتقل ہو چکی تھی کیونکہ عارف نے اپنا تبادلہ لاہور کروا لیا تھا۔ یہ بات اس کے محکمے سے معلوم ہوئی تھی۔ ASI اس کا پتہ لے کر لاہور چلا گیا تھا۔ امانت علی بھی لاہور جانا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے واپس آنا پڑا۔ 2 روز بعد میں ڈیوٹی پر پہنچا تو امانت علی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا اور خاصا فکر مند نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا اور بولا، سرکار، میری بیوی غائب ہو گئی ہے۔ کیسے غائب ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ آج صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ یہ کارگزاری چودھری اللہ وسایا اور قمر دین کی معلوم ہوتی ہے۔ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں سرکار، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا، مگر وہ مجھے اپنا خامند ماننے پر تیار نہیں تھی۔ بار بار یہی کہتی تھی کہ اس کا نام سیما ہے۔ اس کی ضد پر میں نے اس کا بستر بھی الگ رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ چند روز کے اندر اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا، مگر وہ… تمہارا کیا اندازہ ہے؟ وہ خود گئی ہے یا اسے اغوا کیا گیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ وہ خود گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر چودھریوں کی دھمکیوں کا اثر ہے۔ وہ دھمکیوں میں آنے والی تو نہیں ہے، بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ تم ہیڈ کلرک کے پاس جا کر پرچہ کٹوا دو، میں اس کی تلاش میں آدمی روانہ کرتا ہوں۔ وہ ہیڈ کلرک کے پاس چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں جا کر فوری نوعیت کے کام نپٹانے لگا۔ جس حوالدار کو میں نے بطول کی تلاش میں لاہور بھیجا تھا وہ 11:15 بجے کے قریب واپس پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ایک وضعیدار قسم کا بوڑھا شخص بھی تھا۔ وہ کلین شیو تھا اور اس نے ہلکے رنگ کا سمر کوٹ پہن رکھا تھا۔ جناب عالی، یہ سعادت علی صاحب ہیں، حوالدار نے سلوٹ مارنے کے بعد کہا۔ یہ اپنے کام کا حرج کر کے میرے ساتھ آئے ہیں۔ انہوں نے بڑی عجیب کہانی سنائی ہے۔ میں نے پوچھا، ASI کہاں ہیں؟ وہ ابھی لاہور ہی میں ہے، ان کے صاحبزادے عارف کی تلاش میں ہیں۔ وہ ہماری آمد کی خبر سن کر روپوش ہو گیا تھا۔ کیوں روپوش ہو گیا تھا؟ آپ کو چاچا جی کی کہانی سن کر ساری بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی… اچھا تم چلو اور دیکھو، اگر امانت علی ہیڈ کلرک کے کمرے میں موجود ہو تو اس کو انتظار کرنے کو کہو۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں سعادت علی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی عمر 65 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور اس کے بیوی بچوں کے کوائف پر نظر ڈالنے کے بعد پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں، اس نے جواب دیا، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں
कम से कम आपकी बीवी का तो यही बयान है। आपकी बीवी का नाम गुलशन आरा ही है ना? जी, मेरे बच्चों की माँ का नाम गुलशन आरा है। हम तकरीबन 15 साल से अलहदा रह रहे हैं। क्या आप बीवी को तलाक दे चुके हैं? नहीं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो खुद अपनी मर्ज़ी से अलहदा रह रही है। आपके बच्चों के नाम? बेटियों के नाम नजमा बेगम और साजिदा बेगम हैं। बेटे का नाम आरिफ अली है। मेरा ख्याल है कि आपकी एक बेटी का नाम बतूल भी है। उसकी उम्र इस वक्त 19 साल है। हो सकता है कि आप इसे भूल गए हों। अजीब बात करते हैं आप भी थानेदार साहब। भला कोई अपनी औलाद को भी भूल सकता है? मैं हवलदार की ज़बानी पूरी कहानी सुन चुका हूँ। आरिफ अली ने जिस लड़की को अपनी बहन बनाकर अदले बदले की शादी की है, वो मेरी बेटी हरगिज़ नहीं है। मैं इसी तजस्सुस की वजह से यहाँ आया हूँ और इस लड़की की शक्ल देखना चाहता हूँ। आपको 1-2 रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने कहा। इस लड़की के शौहर अमानत अली ने थोड़ी देर पहले रपट दर्ज करवाई है कि उसकी बीवी रुपोश हो गई है। आपके हवलदार ने बताया है कि 2 रोज़ पहले दोनों मियाँ बीवी लाइटपुर गए थे। वो आपके बीवी बच्चों की तलाश में वहाँ गए थे। लड़की अमानत अली को अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। वो अपना नाम सीमा बताती है, जबकि कई पड़ोसियों से उसे बतूल की हैसियत से शनाख्त किया जा चुका है। अजीब बात है, मैं ना तो सीमा को जानता हूँ और ना ही किसी बतूल को। मेरी बीवी और बेटे ने अमानत अली से धोखा किया है। हवलदार ने अंदर आकर बताया कि अमानत अली बाहर इंतज़ार कर रहा है। मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सादत अली से कहा, बतूल की रूपोशी में चौधरी अल्लाह वसाया और उसके एक मुलाजिम कमरदीन का हाथ मालूम होता है। अमानत अली की अदम मौजूदगी में चौधरी ने बतूल को अपनी हवेली में रख लिया था और अब उसका दावा है कि बतूल का नाम सीमा है और वो एक यतीम लड़की है और इसकी कमरदीन से शादी हो चुकी है। मैं बतूल की बाजियाबी के सिलसिले में चौधरी की हवेली जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ चलें। मैं चौधरी को मुतासिर करने के लिए आपको बतूल के बाप की हैसियत से मुतारिफ कराऊंगा। लेकिन ये तो खिलाफ वाक़या बात होगी, सादत अली ने एतराज़ किया। मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो मेरा बेटा कर चुका है। आपके बेटे ने तो धोखा दिया था, मैंने कहा, लेकिन आपकी इस तारुफ पर खामोशी नेक मकसद के लिए होगी। मेरी खामोशी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। इसने मुझे कभी नहीं देखा। वो मुझे अपना बाप तस्लीम करने से इनकार कर देगी। ये बात की बात है। फ़िलहाल हमारा मकसद लड़की को बरामद करना है और अब ये बात और भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि आपके बेटे ने किसी गैर की लड़की को एक तरह से अपना कहकर सौदा किया है। इसका ये फ़ेल बुर्दा फरोशी के ज़ुमरे में आता है। वो दोनों हाथ बुलंद करते हुए बोला, मैं अपनी बीवी या बेटे के किसी फ़ेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे जहन में एक और शक पैदा हुआ। मैंने सोचा, हो सकता है कि अमानत अली ने अपनी बीवी को उसकी बेवफाई के जुर्म में कत्ल करके कहीं दफन कर दिया हो और अपनी पोजीशन साफ रखने के लिए उसकी रुपोशी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आ गया हो। मैंने इसे कमरे में बुलवाया और सादत अली का तारुफ कराने के बाद कहा, अमानत अली, इनके बेटे आरिफ ने तुम्हारे साथ धोखा किया था। इनका कहना है कि ये बतूल को नहीं जानते। इनकी 2 ही बेटियां हैं, नजमा और साजिदा। बतूल इनकी बेटी नहीं है। अच्छा, उसने हैरानी से कहा, मुझे पहले ही शक था। बुजुर्गों, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरा अपने बीवी बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम 15 साल से अलग अलग रह रहे हैं। मैं अमानत अली के चेहरे का बगौर जायज़ा ले रहा था। क्या इसका ये मतलब है कि हमारा निकाह ही नहीं हुआ? उसने कहा, यानी बतूल मेरी बीवी नहीं है? इसका फैसला तो कोई मुफ्ती करेगा, मैंने कहा। फ़िलहाल तो हमें ये पता करना है कि लड़की है कहाँ, जिंदा भी है या? जी, क्या मतलब? मैंने एक एएसआई को कमरे में बुलाया और उसे सारी सूरत हाल समझाने के बाद कहा, ज़रूरी कागजात तैयार करके अदालत जाओ।
اور گلشن آرا بیگم اور اس کے بیٹے عارف علی کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا کے حوالدار کے ہاتھ لاہور بھجوا دو۔ ASI نے ضروری پوائنٹ نوٹ کر لیے اور واپس چلا گیا۔ میں نے ٹوپی سر پر رکھی، رولر بغل میں دبایا اور اٹھتے ہوئے کہا، چلو جی امانت علی، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ چودھری اللہ وسایا کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ کھلے ہوئے پھاٹک کے سامنے کھڑا تھا اور ملازم 2 گھوڑے تیار کر رہا تھا۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد سعادت علی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، چودھری، یہ بطول کے والد سعادت علی ہیں، آج ہی لاہور سے آئے ہیں۔ چودھری نے منہ بگاڑ کر سعادت علی کی طرف دیکھا، بولا، واہ جی واہ، میں نے ایسا باپ کبھی نہیں دیکھا جس نے بیٹی کو یتیم بنا کر غیروں کے حوالے کر دیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ خوشی سے ادھر نہیں آئے ہوں گے۔ سعادت علی کو چودھری کی بات خاصی ناگوار محسوس ہوئی۔ یہ بات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور چودھری سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بطول آج صبح آپ کی حویلی آئی تھی۔ میری حویلی؟ چودھری نے تیوری چڑھائی، کیا کرنے؟ ملنے ملانے آئی ہوگی۔ ملک صاحب، کیا بات ہے؟ تسی بھون چوں کے ادھر ہی آ جاتے ہو؟ یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ آپ کا ملازم قمردین کہاں ہے؟ وہ پنڈ سے باہر گیا ہوا ہے، چودھری نے خشک لہجے میں کہا، پھر اپنے ملازم کی طرف دیکھ کر آواز لگائی، چلو اے نورے، جلدی کر، دیر ہو رہی ہے۔ ہم باہر آ گئے اور گلی میں ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد چودھری اور اس کا ملازم گھوڑوں پر سوار باہر آئے اور ایک طرف روانہ ہو گئے۔ ملک صاحب، قمردین کے گھر سے پتہ کرنا چاہیے، امانت علی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ بطول اس کے گھر میں ہو۔ تمہیں اس کا گھر معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم ہے جی، ادھر پرلی طرف رہتا ہے۔ قمردین کا مکان گاؤں کے کنارے پر واقع تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر پرائمری اسکول تھا، جہاں سے بچوں کے پڑھنے کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ دوسری طرف لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ ابھی ہم مکان سے چند قدم دور ہی تھے کہ دروازہ کھل گیا اور دبلی پتلی لڑکی نے ہماری طرف دیکھا۔ پہلی نظر میں اسے بطول ہی سمجھا تھا۔ وہ قد و قامت میں بطول سے ملتی جلتی تھی۔ وہ سیاہ دھوتی اور سفید کرتے میں ملبوس تھی۔ قمردین تو نہیں ہے گھر میں، اس نے کہا۔ مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا۔ وہ ہمارے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم قمردین سے ملنے آئے ہیں؟ اچھا جی، تسی قمردین سے ملنے نہیں آئے؟ اس نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پھر خدا حافظ۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تے چاچی۔ تم کون ہو؟ فیکو، اس نے مختصر جواب دیا۔ قمردین تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ جھینپ کر بولی، کچھ بھی نہیں، میں تو چاچی نو ملنے آئی سی۔ اس نے دوبارہ دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے دہلیز پر پیر رکھتے ہوئے پوچھا، قمردین کہاں گیا ہوا ہے؟ اتنے میں ایک خمیدہ کمر بوڑھی عورت دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے بال سفید تھے اور نظر کمزور معلوم ہوتی تھی۔ نی فیکو، کون ہے؟ اس نے مچی مچی آنکھوں سے باہر دیکھا۔ چاچی، 2 بندے نے تے 2 پولیسیے، فیکو نے جواب دیا۔ لو جی، گلی مک گئی۔ حوالدار نے ہاتھ جھٹک کر کہا، کڑی ہمیں بندے ہی نہیں سمجھتی۔ بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ قمردین کی ماں تھی۔ اس نے میرے استفسار پر بتایا کہ اس کا بیٹا گزشتہ رات کہیں کام سے گیا تھا اور رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے رات کہاں گزاری تھی۔ وہ کبھی چودھری کی حویلی اور کبھی ڈیرے پر سو جاتا تھا جو کھیتوں میں تھا۔ ان دنوں ڈیرے پر گڑ بنایا جا رہا تھا اور قمردین کو نگرانی کے لیے ادھر رہنا پڑتا تھا۔ میں نے پوچھا، آج صبح کوئی عورت قمردین سے ملنے کے لیے ادھر آئی تھی؟ ادھر تو کوئی نہیں آئی۔ قمردین کی گھر والی کہاں ہے؟ لو جی، گھر والی، عورت نے طنزیہ لہجے میں کہا، اجی،
اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ فیکو کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ میں نے تو سنا ہے کہ چودھری اللہ وسایا نے اس کی شادی کروا دی ہے۔ چودھری نو تے ایویں پھڑیاں مارنے کی عادت ہے، اس نے کہا۔ شادی تو میں خود کروں گی اپنی پتر کی، عورت نے کہا اور پیار سے فیکو کی طرف دیکھا۔ دیکھا سرکار، امانت علی نے کہا۔ چودھری کا فراٹ کھل گیا۔ قمردین کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جس ڈیرے کا عورت نے ذکر کیا تھا وہ یہاں سے دور نہیں تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ فیکو کبھی کبھی قمردین کو ڈیرے پر کھانا بھی دینے چلی جاتی تھی۔ ڈیرے سے اٹھتا ہوا دھواں یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہاں گڑ بنایا جا رہا تھا۔ ہم کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں گنے کے رس سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا کڑھاؤ چولہے پر چڑھا ہوا تھا اور چند آدمی مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی گنے کا رس نکال رہا تھا، کوئی چولہے میں لکڑیاں جھونک رہا تھا اور کوئی گڑ کی بھیلیاں بنا رہا تھا۔ وہ لوگ ہمیں دیکھ کر کام چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں قمردین موجود نہیں تھا۔ وہاں سے تقریباً 100 قدم دور ایک باڑہ اور چند کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے میرے استفسار پر بتایا کہ قمردین 2 روز سے وہاں نہیں آیا۔ میں نے کہا، اس کی ماں بتا رہی تھی کہ وہ ڈیرے پر گیا ہوا ہے۔ ہوتا تو وہ ادھر ہی ہے، کبھی کبھی رات کو بھی ادھر ہی سو جاتا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ کسی کام سے چنیوٹ گیا ہوا ہے۔ کوئی حکم ہو تو بتا دیں، شاید وہ شام تک آ جائے۔ کوئی خاص کام نہیں ہے۔ ایک آدمی چنگیر میں گرم گرم گڑ ڈال کر لے آیا۔ ہم نے اس کے اصرار پر ایک ایک بھیلی لے لی اور باڑے کی طرف جا کر کچے کمروں میں جھانکنے لگے۔ ایک کمرے میں چند چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، حوالدار نے کہا۔ وہ میری بیوی کو لے کر بھاگ گیا ہے جی، امانت علی نے کہا۔ انہوں نے اسی روز بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ امانت علی، اب تو تمہاری بیوی کا معاملہ بھی مشکوک ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ اگر لڑکی کے وارثوں نے شادی کو تسلیم نہ کیا تو تم بھی رگڑے جاؤ گے۔ سرکار، میرا کیا قصور؟ مجھے کیا پتا تھا کہ بطول عارف کی بہن نہیں ہے؟ بطول نے بھی 11 سال تک کچھ نہیں بتایا۔ برخوردار، قانون لا علمی کو نہیں مانتا، میں نے واپس ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری پہلی غلطی یہ ہے کہ تم نے ایک کمسن لڑکی سے شادی کی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کے بارے میں پوری چھان پھٹک نہیں کی۔ لڑکی پہلے ہی تمہیں اپنے شوہر ماننے سے انکار کر چکی ہے۔ اگر اس کے وارثوں کا سراغ مل گیا تو وہ تمہارے خلاف رپورٹ درج کرا سکتے ہیں۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ رات کے تقریباً 8:30 بجے ایک سپاہی ہانپتا ہوا میرے دروازے پر پہنچا اور بتایا کہ کھیتوں میں واردات ہو گئی ہے۔ میں اس وقت رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیسی واردات؟ جی، قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے، سپاہی نے بتایا۔ ادھر ایک ڈیرے پر 2 آدمی جل کر مر گئے ہیں۔ ابھی صحیح اطلاع نہیں ملی۔ ASI صاحب 4-5 آدمیوں کے ساتھ ادھر چلے گئے ہیں۔ میرے ذہن میں شک پیدا ہوا۔ پوچھا، کون سے ڈیرے کی بات کر رہے ہو؟ پکا پتہ نہیں ہے جی، شاید چودھری اللہ وسایا کا ڈیرا ہے۔ میں کھانا بھول گیا، جلدی سے وردی پہنی اور سپاہی کے ہمراہ مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہاں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، ان میں چودھری اللہ وسایا بھی تھا۔ ڈیرا وہی تھا جہاں ہم دن کے وقت آئے تھے۔ 2 کمرے پوری طرح جل چکے تھے۔ آگ اگرچہ بجھ چکی تھی مگر کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایک طرف زمین پر چادروں سے ڈھکی ہوئی 2 لاشیں رکھی تھیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ان کا معائنہ کیا۔ ایک لاش مرد کی تھی اور ایک عورت کی، دونوں مسخ ہو چکی تھیں، جسم جل کر کوئلہ ہو چکے تھے، شناخت ممکن نہیں تھی۔ ملک صاحب، آپ کا آدمی کام دکھا چکا ہے، میرے کانوں میں چودھری اللہ وسایا کی گونجدار آواز آئی۔ اب ہماری باری ہے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چودھری، کون سے آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ لاشیں پہچان لیتے تو سوال نہ کرتے۔ چودھری بہت غصے میں تھا۔
یہ قمر کی لاش ہے اور یہ سیما کی لاش ہے۔ آپ اپنی کارروائی مکمل کر لیں اور جزا سزا کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں۔ چودھری کے ساتھ اس وقت بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ سخت تیش میں تھا۔ میں نے موقع پر موجود ایک حوالدار اور ASI کو ایک طرف لے جا کر کہا، چودھری بہت غصے میں ہے اور انتقام لینے کی بات کر رہا ہے، تم فوراً واپس جاؤ۔ میں نے حوالدار سے کہا اور امانت علی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دو اور واپسی میں کسی کھوجی کا انتظام کرو۔ بہت بہتر جناب، حوالدار نے کہا اور فوراً رخصت ہو گیا۔ تم ان تمام لوگوں کو ایک طرف کر دو، میں نے ASI سے کہا، اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دو۔ اگر یہ لوگ اسی طرح چاروں طرف گھومتے رہے تو کھرا ضائع ہو جائے گا۔ ASI نے لوگوں کو ایک طرف ہٹا دیا اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ عینی گواہوں نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ڈیرے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تھے۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو ایک کمرہ پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کے قریب جانا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے قریبی کنویں سے پانی لا کر آگ بجھانی شروع کر دی۔ میں نے لاشوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ دونوں کے ہاتھ پیر تھوڑے تھوڑے مڑے ہوئے تھے، تاہم مجموعی طور پر وہ بالکل سیدھی تھیں۔ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا جو سب سے پہلے موقع پر پہنچنے والوں میں شامل تھا، جب تم یہاں پہنچے تو کمرے کے دروازے کی کیا پوزیشن تھی؟ دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا؟ دروازہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور بند تھا، نوجوان نے جواب دیا۔ ہم نے مٹی، پانی، گارا، ہر چیز ڈالنی شروع کر دی۔ میں نے پوچھا، باہر سے کنڈی تو نہیں لگی ہوئی تھی؟ نہیں جی، دروازہ صرف بھڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولنے یا باہر نکلنے کی کوشش تو نہیں کی؟ جناب، اندر سے تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ اندر کوئی نہیں ہے، لیکن جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو اندر 2 لاشیں دکھائی دیں۔ لاشوں کی کیا پوزیشن تھی؟ اس نے ایک جلی ہوئی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں لاشیں اس چارپائی کے درمیان میں ساتھ ساتھ پڑی تھیں۔ یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ اگر آگ آدھی رات کے وقت لگی ہوتی تو یہ بات کسی حد تک تسلیم کی جا سکتی تھی کہ دونوں ایک چارپائی پر سو رہے تھے اور دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن شام کے 7:30 بجے ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ جاگ رہے تھے تو انہوں نے جان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ تھا کہ وہ آگ لگنے سے پہلے یا تو بے ہوش تھے اور یا مر چکے تھے۔ اس بات کی دیگر لوگوں نے بھی تصدیق کی کہ دونوں لاشیں ایک جگہ پر ساتھ ساتھ پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر لاشوں کا معائنہ کیا مگر کسی چوٹ یا زخم کا نشان نظر نہیں آیا۔ یہ بات پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہی معلوم ہو سکتی تھی کہ موت کا اصل سبب کیا تھا۔ ہم نے موقع پر موجود کچھ لوگوں کے بیانات نوٹ کیے، وقوعے کی تفصیل وغیرہ نوٹ کی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا۔ جس حوالدار کو میں نے امانت علی کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک کھوجی بھی تھا جس کا نام رجب علی تھا۔ میں نے پوچھا، دوسرے کام کا کیا بنا؟ وہ بھی ہو گیا ہے، حوالدار نے جواب دیا۔ امانت علی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کرایا ہوں۔ وہ تو جناب بالکل میسنا بن رہا تھا، جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے رجب علی کھوجی کو معاملے کی مختصر تفصیل بتانے کے بعد کہا، قاتل گاؤں کا کوئی آدمی ہے، مجھے کل تک اس کا سراغ مل جانا چاہیے۔ جناب، بندہ تو آپ نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے اب کیا کھوج لگانا ہے؟ امانت کو ہم نے شک کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے، ضروری نہیں کہ قتل اسی نے کیا ہو۔ تم اپنے طریقے سے کھوج لگاؤ۔ جو ASI عارف کی تلاش میں لاہور گیا تھا وہ اگلی صبح واپس آ گیا۔ اس نے اپنے کام کی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، جناب، مجھے اطلاع ملی ہے کہ عارف کل سے ادھر گاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، وہ یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یا تو وہ بطول کو لینے آیا ہے
اور یا امانت علی سے سمجھوتا کرنے آیا ہے، کیونکہ ان دونوں کے بیانات سے اسے سزا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں قمردین کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے چند آدمیوں کو فوراً ریلوے اسٹیشن اور لاریوں کے اڈے پر بھیج دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ مشکوک افراد پر نظر رکھیں۔ پھر میں نے امانت علی کو حوالات سے اپنے کمرے میں بلوایا اور قتل کے بارے میں پوچھا۔ سرکار، میری قسمت میں کوئی پھیر معلوم ہوتا ہے، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہوا ہوں۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے عزت سے زندگی گزارنے کا تہیہ کیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اوئے، اس فلسفے کو اپنے پاس ہی رکھ، مجھے صرف یہ بتا کہ تو نے دونوں کو کس طرح قتل کیا ہے۔ ملک صاحب، اللہ گواہ ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ واردات کب اور کس طرح ہوئی ہے۔ رات کو آپ کا حوالدار میرے گھر آیا اور مجھے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ یہ بات مجھے اسی کی زبانی معلوم ہوئی کہ قمردین اور بطول جل کر ختم ہو گئے ہیں۔ لاہور میں کیا ہوا تھا؟ سرکار، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ لاہور میں برے راستوں پر چل پڑا تھا۔ بطول نے مجھ سے چند فرمائشیں کی تھیں۔ وہ پکے مکان میں رہنا چاہتی تھی، اسے دودھیا کپڑے اور زیورات کی ضرورت تھی۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس 8 سال کی لڑکی نے تجھ سے یہ فرمائشیں کی تھیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ بطول دیکھنے میں بڑی مسکین لگتی تھی، لیکن جب میں نے اسے علیحدگی میں باتیں کی تو میرے کان گرم ہو گئے تھے۔ وہ سب کچھ سمجھتی تھی اور بندے کو تگنی کا ناچ نچانا بھی جانتی تھی۔ لاہور پہنچ کر میں نے اندازہ لگایا کہ میں نوکری کر کے بطول کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق سے مجھے ایک استاد مل گیا، جس کے ساتھ مل کر میں نے چوریاں شروع کر دیں۔ ایک واردات کے دوران گھر والے جاگ گئے اور شور مچا دیا۔ ہمارے ایک ساتھی نے خنجر کا وار کر کے گھر کا ایک بندہ مار دیا۔ ہم 3 آدمی تھے، ایک کو لوگوں نے پکڑ لیا اور ہم 2 بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن 2 دن کے اندر اندر پولیس نے ہمیں بھی گرفتار کر لیا۔ 2 سال تک مقدمہ چلا۔ ہمارے ایک ساتھی کو پھانسی اور ہم 2 کو جیل کی سزا ہو گئی۔ میں نے اسی دن دل میں فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی کام کر لوں گا اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گا، مگر کسی برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ کون سی غلطی؟ آخری ڈکیتی میں جو مال ہمارے ہاتھ آیا تھا وہ میرے پاس تھا، اس میں زیورات بھی تھے اور نقدی بھی۔ میں نے گرفتاری سے پہلے وہ مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا تھا اور پولیس کے سخت تشدد کے باوجود اس کا پتہ نہیں بتایا۔ میں آخر تک یہی کہتا رہا کہ بھاگتے وقت مال کی پوٹلی میرے ہاتھ سے گلی میں گر گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی بتایا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے وہ مال نکال لیا اور ادھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سارا وبال مجھ پر اسی مال کی وجہ سے پڑا ہے۔ امانت علی، تم مجھے کافی سخت قسم کے آدمی لگتے ہو اور چکر باز بھی، لیکن میں باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ قمردین اور بطول کی تمہارے سوا کسی اور سے دشمنی نہیں تھی۔ کل تم نے ہمارے ساتھ اس کا ڈیرا بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود ہی سب کچھ بتا دو۔ سرکار، میری کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ قمردین پر مجھے تھوڑا بہت غصہ ضرور تھا، مگر اتنا نہیں تھا کہ میں اسے قتل ہی کر دیتا۔ اور بطول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ نادان تھی، اس پر مجھے کوئی غصہ نہیں تھا۔ اگر میں اس کو قمردین کے ساتھ دیکھ لیتا تو اسے چھڑا کر گھر لے آتا، قتل کبھی نہ کرتا، قمردین کو بھی قتل نہ کرتا، کیونکہ میں نے یہیں رہنا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بہنوئی عارف یہاں آیا ہوا ہے۔ جی؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ میرے پاس تو نہیں آیا۔ تم اسے پہچان تو لوگے نا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل بالکل پہچان لوں گا جی۔ اٹھ کر باہر نکلے تو رجب علی کھوجی ایک سپاہی کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔
میں برآمدے میں رک گیا۔ کھوجی کی آنکھوں میں بے خوابی کے آثار پائے جاتے تھے۔ کیوں رجب علی؟ میں نے پوچھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ جناب عالی، میں ساری رات کام کرتا رہا ہوں۔ آپ کے 2 آدمی بھی میرے ساتھ جاگتے رہے ہیں۔ مجھے 2 مشکوک کھرے ملے ہیں، ایک مرد کا کھرا ہے اور دوسرا عورت کا۔ میں نے امانت علی کے بارے میں پوچھا۔ اس کا کھرا بھی موجود ہے؟ اس نے امانت علی کا جوتا چیک کرنے کے بعد کہا۔ آپ کا اور آپ کے حوالدار کا کھرا بھی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی کا کھرا بھی ہے، لیکن امانت علی اور بوڑھے کا کھرا دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں دوبارہ ڈیرے کی طرف نہیں گئے۔ جزاک اللہ کھوجی صاحب، مہربانی، امانت علی نے کہا۔ لو جی سرکار، میرا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ یہ زیور اب میرے ہاتھوں سے اتار دیں۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ اچھی طرح چیک کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ امانت علی کوئی دوسرے جوتے پہن کر ادھر گیا ہو، مگر وہ بہت پُر یقین تھا، لہٰذا میں نے امانت علی کی ہتھ کڑی اتار دی، تاہم اسے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ یہ مشکوک مرد اور عورت کا کھرا کہاں ختم ہوتا ہے؟ اگر جناب کو کوئی کام نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا ایک دروازے کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ مکان قمردین کے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ جناب عالی، ایک کھرا تو اس مکان تک پہنچتا ہے، یہ کسی جوان مرد کا کھرا ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، قمردین کے ساتھ جس عورت کی لاش ملی ہے وہ قمردین کے گھر سے ڈیرے پر گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کل جس وقت ہم قمردین کے گھر آئے تھے، اس وقت بطول اندر چھپی ہوئی تھی۔ امانت علی نے کہا، وہ فیکو نام کی لڑکی ہمیں دھوکہ دے گئی۔ جس وقت ہم دروازے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے، اس وقت مجھے اندر سے 2-3 عورتوں کے رونے کی دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ پھر کسی نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور لمحے بھر کے بعد رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، قمردین کے گھر سے جا کر پوچھو کہ فیکو کا گھر کون سا ہے، وہ ادھر ہی کہیں رہتی ہوگی۔ کھوجی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کوئی 100 قدم دور جانے کے بعد قمردین کے گھر سے جانے والی عورت کے ساتھ ایک دوسری عورت کا کھرا مل گیا۔ یہ دونوں عورتیں ایک ساتھ ڈیرے تک گئیں۔ دوسری عورت واپس اس دروازے تک آئی اور کچھ دیر یہاں رکنے کے بعد اس طرف گلی میں چلی گئی۔ حوالدار گلی میں گزرنے والی ایک عورت سے پتہ پوچھ کر واپس آ گیا۔ فیکو اسی مکان میں رہتی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ لمحے بھر کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک عورت نے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ کسی مرد کو باہر بھیجو، حوالدار نے کہا۔ تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ جی، مرد تو کوئی نہیں ہے اس وقت گھر پر۔ فیکو ادھر ہی رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سوال کے جواب میں عورت چپ ہو گئی اور دروازہ پھیڑ کر واپس چلی گئی۔ لمحے بھر کے بعد کسی مرد کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ عورت کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے حوالدار کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک 8-9 فٹ لمبی دیوار بنی ہوئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر دروازہ کھلا بھی ہو تو اندر تک نظر نہ جائے۔ یہ صحن کا دروازہ تھا۔ داہنی طرف کمروں کے سامنے تھڑا بنا ہوا تھا۔ اس تھڑے پر 2 عورتیں ایک نوجوان مرد کے ساتھ تیز تیز باتیں کر رہی تھیں۔ ہائے وے ربا، عورت نے میری طرف دیکھ کر کہا، او اندر ہی لنگ آئے نے۔ نوجوان تیزی سے ہماری طرف مڑا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے راہ فرار تلاش کر رہا ہو۔ عورتیں اندر چلی گئیں۔ کیوں جوان، کیا نام ہے تمہارا؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میرا نام امجد حسین ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ باہر ہی ٹھہریں، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا۔ ادھر ہی بات کر لیتے ہیں۔ فیکو تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ فیکو؟ اس نے تھوک نکلا۔ وہ میری بہن ہے، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اسے ذرا باہر تو بلاؤ۔ وہ تو نہیں ہے جی، وہ ادھر چاچے کے گھر گئی ہوئی ہے، اس سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کھوجی اور امانت علی کو آواز دے کر اندر بلا لیا اور نوجوان سے پوچھا، اس گھر میں کتنے آدمی ہیں؟
یہی کوئی 6-7 ہوں گے۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا اور یہ بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے پوچھا، نوجوان مرد کتنے ہیں؟ نوجوان تو کوئی نہیں ہے جی۔ لوگل، حوالدار نے کہا۔ تم اپنے آپ کو بڈھا سمجھتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی جوان نہیں ہے۔ میں نے کھوجی سے کہا، رجب علی، اس کا جوتا چیک کرو۔ رجب علی کی نظر پہلے ہی اس کے جوتے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے سین میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور امجد حسین سے ایک نم آلود جگہ پر چلنے کے لیے کہا۔ پر بات کیا ہے جی؟ امجد حسین نے پوچھا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ برخوردار، ہم نے تم سے سولی پر چڑھنے کے لیے تو نہیں کہا۔ میں نے کہا، ادھر ذرا سی چال دکھا دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اس اثنا میں ایک بوڑھا آدمی بھی وہاں آ گیا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور سر پر اس نے صافے باندھ رکھی تھی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ امجد حسین کا باپ تھا۔ اس کا نام نور حسین معلوم ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے اصرار پر امجد حسین نے نرم زمین پر چل کر دکھا دیا۔ کھوجی نے باریکی سے کھرے کا جائزہ لیا اور بولا، یہی ہے جی۔ امجد حسین، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ تم سے 2-4 باتیں کرنی ہیں، میں نے کہا، اور پہلے ہمیں اپنے چاچے کے گھر لے کے چلو۔ تھانے دار صاحب، معاملہ کیا ہے؟ بوڑھے نور حسین نے پوچھا۔ ہم ایک قتل کی تفتیش کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ تمہاری بیٹی فیکو سے بھی بات کرنی ہے۔ فیکو سے؟ بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بوڑھی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اچانک امجد حسین نے چھلانگ ماری اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پکڑو اسے، میں نے چیخ کر کہا۔ چند لمحوں کے بعد ہم گلیوں میں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ امانت علی سب سے آگے تھا۔ 5 منٹ کے بعد امجد حسین ہمیں چل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہوا اور صحن کی دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گیا۔ جب تک ہم وہاں پہنچے وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لاریوں کے اڈے کی طرف گیا ہے، حوالدار نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم اور رجب علی لاریوں کے اڈے پر جا کر دیکھو، میں نے کہا، اور امانت علی، تم میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر چلو۔ ریلوے اسٹیشن کے چھوٹے سے ویٹنگ روم میں کوئی درجن بھر مسافر نظر آ رہے تھے۔ کچھ ادھر ادھر بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور 2-3 ٹکٹ ونڈو کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم مسافروں پر نظر ڈالتے ہوئے پلیٹ فارم کی طرف نکل گئے۔ بائیں طرف ایک اینٹوں کا چبوترا بنا ہوا تھا جس کے اوپر کانٹا بدلنے والے لیور لگے ہوئے تھے۔ اس کے دوسری طرف رکھے ہوئے بینچ پر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی جس نے پھولدار چادر اوڑھ رکھی تھی اچانک بینچ سے اٹھی اور جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی۔ اس کی چال میں عجلت پائی جاتی تھی۔ امانت علی ٹھٹکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ بطول جل کر مر چکی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ذرا اس لڑکی کی طرف دیکھیں۔ اس نے پھولدار چادر والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مجھے بطول لگتی ہے۔ اب تمہیں ہر لڑکی بطول ہی لگے گی۔ وہ تیزی سے لڑکی کی طرف بڑھا اور اسے آواز دی۔ لڑکی کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اس پر مجھے بھی شک ہوا۔ میں امانت علی کے پیچھے چل پڑا۔ بینچ پر جو دیگر 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک دیہاتی عورت تھی اور دوسری فیشنیبل۔ اس نے خوش رنگ ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا۔ یہ فیشنیبل عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ تبھی امانت علی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے آواز لگائی، ملک صاحب، یہ عارف کی ماں گلشن ہے، اس کو روکیں۔ پھر وہ دوڑ کر لڑکی کے قریب پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچنے لگا۔ جب میں نے لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالی تو دنگ رہ گیا۔ وہ واقعی بطول تھی، حسین و زندہ سلامت۔ عورت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ تیزی سے امانت علی کی طرف بڑھی اور بطول کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شور سن کر لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ایک ٹانگا کیا اور دونوں کو اس میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسی لمحے عقب سے ایک آواز میرے کانوں میں آئی، تھانے دار صاحب، ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں متکلم کی طرف گھوما اور پوچھا، تم کون ہو؟
امانت علی بھی اسی وقت اس شخص کی طرف مڑا۔ عارف تم؟ اس نے کہا، کہاں چھپے ہوئے تھے تم؟ ملک صاحب، یہی ہے وہ چال باز جس نے 11 سال پہلے میری بہن سے شادی کرنے کے لیے بطول کو اپنی بہن بتا کر میرے حوالے کیا تھا۔ تم بھی بیٹھو ٹانگے میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، تمہارے تو وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں۔ میں حاضر ہوں جی، اس نے کہا، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ماں کو اور بطول کو چھوڑ دیں، انہیں تھانے لے کر نہ جائیں، ان کی ٹکٹیں بن چکی ہیں اور ٹرین آنے والی ہے۔ امانت علی نے اس کا گریبان پکڑ لیا، غصے سے بولا، اوئے بطول، میری بیوی ہے، اس کو کیسے جانے دیں؟ امانت علی، یہ واپس آ جائے گی، اس نے معذرتی لہجے میں کہا، اس کو امی کے ساتھ جانے دو، یہ بہت پریشان ہے۔ یہ باتیں تھانے چل کر ہوں گی، میں نے کہا، ٹانگے میں آرام سے بیٹھ جاؤ، سختی پر مجبور نہ کرو۔ تینوں ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ رجب علی، کھوجی اور حوالدار نے امجد حسین کو بس میں سوار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا اور ہم سے پہلے تھانے پہنچ چکے تھے۔ اس کے علاوہ چودھری اللہ وسایہ، نور حسین اور سعادت علی بھی تھانے میں موجود تھے۔ گلشن آرا نے اپنے شوہر کو تھانے میں دیکھا تو دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس کی اس حرکت میں بے نیازی سے زیادہ ندامت پائی جاتی تھی۔ چودھری اللہ وسایہ امانت کو میرے ساتھ دیکھ کر غصے سے بھر گیا، بولا، ملک صاحب، یہ قاتل تو آزاد پھر رہا ہے، اس کو آپ نے پولیس میں بھرتی کر لیا ہے کیا؟ چودھری صاحب، ابھی قاتل کا فیصلہ نہیں ہوا، آپ ذرا اس طرف تو دیکھیں۔ میں نے بطول کی طرف اشارہ کیا جو چادر میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ چودھری نے کہا، پھر چونک کر بولا، اوئے، یہ تو سیما لگتی ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ میرے کمرے میں آ جائیں، میں نے کہا، میں بھی اس تماشے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ او، تو پھر وہ لاش کس کی تھی؟ چودھری سخت حیران ہو رہا تھا۔ ہم تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے۔ ہم بے گناہ ہیں جی، گلشن آرا نے کہا، ہمارا ان معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی بی، آپ کون ہیں؟ چودھری نے پوچھا۔ یہ آپ کی اس یتیم لڑکی کی ماں ہے، میں نے کہا۔ ہاں جی، یہ میری بیٹی ہے۔ گلشن آرا نے بطول کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے عارف کو گردن سے پکڑ کر آگے کیا اور گلشن آرا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ میری والدہ ہیں جی، میں نے اس کا رخ سعادت علی کی طرف کیا۔ اور یہ کیا لگتے ہیں؟ اس نے قدرے تأمل کرتے ہوئے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ میں نے اس کا رخ بطول کی طرف کیا۔ یہ میری بہن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بطول ہے جی۔ اور یہ کون ہے؟ میں نے امانت علی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں اس کا بہنوئی ہوں۔ اور یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ یہ میرا بہنوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ بطول کا خامد ہے۔ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں پٹے سٹے کی شادی کی تھی۔ میں نے چودھری اللہ وسایہ کی طرف منہ کر کے کہا، چودھری صاحب، سنائیں یہ کہانی؟ چودھری حیرت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا، یہ تو قصہ ہی کچھ اور لگتا ہے، یہ بیوی تو ہمیں بھی الو بناتی رہی۔ اس نے بطول کی طرف دیکھا۔ او کڑیے، یہ کیا تماشا ہے؟ ابھی ذرا صبر کریں، میں نے سعادت علی کی طرف دیکھا۔ سعادت صاحب، آپ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ میں اس کے بارے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، سعادت علی نے جواب دیا۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، گلشن آرا نے کہا۔ یہ 15-16 سال سے ہمیں چھوڑ کر الگ رہ رہے ہیں، ان کو ہمارے معاملات کا کوئی علم نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کو طلاق دے چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ طلاق کی سمجھیں، 15-16 سال سے انہوں نے ہمارا حال نہیں پوچھا، ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ خود گھر چھوڑ کر گئے تھے، سعادت علی نے کہا۔ میرے دروازے آج بھی ان کے لیے کھلے ہیں۔ میں نے گلشن آرا سے پوچھا، کیا آپ نے دوسری شادی کر لی تھی؟ توبہ توبہ، میں جوان اولاد کی موجودگی میں دوسری شادی کروں گی؟ اگر آپ نے دوسری شادی نہیں کی تو یہ بطول کس کی بیٹی ہے؟
کیونکہ سعادت علی صاحب اس کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کر رہے۔ گلشن آرا نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور تامل کرتے ہوئے بولی، ہم نے اس کو ویسے ہی اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ محترمہ، صرف آپ کے کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوگی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم آپ کے بیان کی پوری تفتیش کریں گے۔ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنانے کے لیے ورثہ کی اجازت ضروری ہے اور اس کا قانونی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا ثبوت پیش نہ کر سکے تو میں آپ کو بردہ فروشی کے الزام کے تحت گرفتار کر سکتا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ عارف اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر بولا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ لڑکی ہماری ملازمہ تھی، لیکن اس کو ہم نے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس کا باپ غریب آدمی ہے، وہ خود ہی اس کو ہمارے پاس چھوڑ گیا تھا۔ بچو، ایک بات تو بتاؤ، تم نے اس کی شادی میں اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو شامل کیوں نہیں کیا؟ وہ اس سوال پر گھبرا گیا، بولا، وہ دراصل سب کچھ بہت جلدی میں ہوا تھا، ہمیں بالکل موقع نہیں ملا۔ اور شادی کے فوراً بعد تم افراتفری میں گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے باپ دینو اور ماں فاتح کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم نے ان کی 8 سالہ بیٹی کو بیچ کر اپنا الو سیدھا کر لیا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا بردہ فروشی کا کیس ہے، چودھری نے کہا۔ ان کو بند کریں حوالات میں۔ نہیں چودھری صاحب، بطول نے منت کرتے ہوئے کہا، ان کو کچھ نہ کہیں، میں نے اپنی خوشی سے شادی کی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرے غریب باپ کا ہے۔ ملک صاحب دیکھ لیں، چودھری نے کہا، اگر کوئی روح رعایت ہو سکتی ہے تو کر دیں، شکل سے یہ سب شریف آدمی لگتے ہیں۔ اس طرح روح رعایت نہیں ہو سکتی، میں نے کہا، میں ان کو کسی ضمانتی کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ میں تو اس نور حسین کے پتر کے لیے ادھر آیا تھا، اس کو آپ نے کس جرم میں پکڑا ہے؟ میں نے امجد حسین کو اندر بلا لیا اور نور حسین سے پوچھا، چاچا، تیری بیٹی فیکو کہاں ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نور حسین کے گھر سے میں نے عورتوں کے رونے کی دبی دبی آوازیں سنی تھیں اور کھوجی نے ڈیرے کی طرف 2 عورتوں کے کھرے دیکھے تھے۔ ایک کھرا قمر دین کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کھرا فیکو کا تھا۔ وہ قمر دین کے لیے کھانا لے کر گئی تھی اور کھوجی کے مطابق اس کا کھرا واپس نہیں آیا تھا، یعنی قمر دین کے ساتھ جو عورت کی لاش تھی وہ فیکو کی تھی۔ کھوجی نے جس دوسرے زنانہ کھرے کا ذکر کیا تھا وہ میرے اندازے کے مطابق بطول کا تھا، تاہم اس کی تصدیق ابھی باقی تھی۔ کھوجی وہاں موجود تھا۔ میں نے اسے بطول کا جوتا چیک کرنے کے لیے کہا اور نور حسین سے دوبارہ فیکو کے بارے میں سوال کیا۔ وہ رونے لگا۔ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ قمر دین کے ساتھ جو لاش ملی تھی وہ اس کی بیٹی کی تھی۔ اس کے اس اقرار کے بعد باقی معاملہ آسان ہو گیا تھا۔ میں نے امجد حسین سے کہا، باقی کہانی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا، بولا، کون سی کہانی جناب؟ برخوردار، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کھوجی تمہارا کھرا پکڑ چکا ہے اور ہمیں ثبوت بھی مل چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود ہی سب کچھ بتا دو۔ وہ پس و پیش کرنے لگا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا، چاچا، تمہارے گھر میں فیکو کی موت کی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن تم لوگ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ خبر کہاں سے ملی، اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ تم لوگ اسے چھپانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ بوڑھا آنسو پونچھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہمیں بے عزت نہ کریں، اسے اندر لے جائیں، یہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں اس کی خواہش پر اس کے بیٹے کو اندر لے گیا۔ امجد نے میرے استفسار پر بتایا کہ گزشتہ روز شام کے 7 بجے ایک نوجوان لڑکی جس نے چادر میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا ان کے دروازے پر آئی اور کہا کہ وہ فیکو کے بھائی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں فیکو کا بھائی ہوں، امجد نے کہا، کیا بات ہے؟ کچھ اپنی بہن کی بھی خبر ہے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ لڑکی نے کہا، کیا ہوا میری بہن کو؟ وہ ماسی عائشہ کے گھر میں ہے۔ عائشہ بی بی قمر دین کی ماں کا نام تھا اور امجد کے مطابق فیکو کا زیادہ وقت اس کے گھر میں گزرتا تھا۔ وہ ادھر ڈیرے پر قمر دین کے ساتھ عیش کر رہی ہے، لڑکی نے کہا۔
मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। दोनों उधर डेरे में शराब के नशे में मस्त पड़े हैं। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। लो, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, जाके खुद देख लो। अमजद हुसैन ने कहा कि वो इसी वक्त डेरे पर पहुंचा और देखा कि कमरदीन के साथ वाकई एक औरत थी। इसकी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि वो अंदर जाकर गौर से दोनों की शक्लें देखे। गुस्से की वजह से उसका दिमाग उलट गया। उसने जेब से माचिस निकालकर डेरे को आग लगा दी और खेतों में से होता हुआ वापस पहुंच गया। इसका बयान सुनने के बाद मैंने खोजी को अंदर बुलाया और बतूल के खुरे के मुतालिक पूछा। जनाब, दूसरा खुरा इसी लड़की का था, उसने जवाब दिया। अमजद के इकरारी जुर्म के बाद चौधरी अल्लाह वसाया खामोशी से वापस चला गया। मैंने सादत अली को उसकी बीवी और बेटे के हमरा अलग कमरे में बिठा दिया, अमजद को हवालात में बंद कर दिया और अमानत अली और बतूल को अपने कमरे में बुला लिया। बतूल बीबी, खोजी ने तुम्हारा खुरा पहचान लिया है। मैंने कहा, कल तुम कमरदीन के डेरे पर क्या करने गई थी? इसके चेहरे पर खौफ पाया जाता था और वह अमानत के साथ लगकर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत इस खौफजदा बच्चे की सी थी जो खतरे की हालत में किसी बड़े की पनाह में आना चाहता हो। मेरा नाम बतूल नहीं है जी, अमानत अली ने इसे सर्जिश करते हुए कहा। ओ पगली, अल्लाह को मान और सीमा का चक्कर छोड़ दे। मेरा नाम सीमा भी नहीं है। तो फिर क्या नाम है तेरा? मेरा नाम बत्तो है, उसने जवाब दिया। शादी से पहले सब मुझे बत्तो कहते थे। जब खाला ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात की तो उन्होंने मेरा नाम बतूल रख दिया। चलो, हम तुम्हारा नाम बत्तो ही मान लेते हैं, मैंने कहा। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम कमरदीन के डेरे पर क्या करने गई थी और वहाँ क्या हुआ था? कमरदीन बहुत कमीना आदमी था, मुझे इसकी मौत से बहुत खुशी हुई है। अच्छा, तुम तो कमरदीन की बीवी बनने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके डर की वजह से ये बात करती थी। किस बात का डर? उसने परेशान नज़रों से अमानत अली की तरफ देखा और कतरे तवक्कुफ के बाद बोली। कमरदीन ने मासी नज़ीरा के खाने में जहर मिला दिया था। क्या? अमानत अली तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ा। तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? कमरदीन मुझे डराता रहता था, कहता था कि अगर मैंने इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया तो वो जहर का इल्ज़ाम मेरे सर लगा देगा। ओह, अमानत अली ने मुट्ठियाँ भींच लीं। अगर कमरदीन जिंदा होता तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट देता। डेरे पर क्या हुआ था? मैंने बतूल से पूछा। कमरदीन और फीको वहाँ बेहोश क्यों पड़े थे? वो ये बात सुनकर सिमट सी गई। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा बत्तो, मैंने उसे हकीकत बताई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारी बातें मालूम हो जाएंगी, इसलिए हमें लंबी कार्रवाई पर मजबूर नहीं करो और ख़ुद ही सारी बात बता दो। उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके होंठ कँपकँपाने लगे। बोली, मैंने दोनों को भंग वाले पकोड़े खिलाए थे और बाद में अमजद से जाकर कहा था कि इसकी बहन कमरदीन के साथ रंगरलियाँ मना रही है ना यही बात? मुझे ये मालूम नहीं था कि वो इन्हें कत्ल कर देगा। मैं हौले हौले सर हिलाने लगा। सारी बात वाज़ेह हो गई थी। इस दोहरे कत्ल में बतूल भी शामिल थी। अमानत अली, तुम छुट्टी करो, मैंने कहा। तुम्हारी बीवी ज़ेरे हिरासत है। सरकार, इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लें, अमानत अली ने कहा। मैं हर बात का इकरार कर लूँगा, इसे छोड़ दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कहा और बतूल को एक सिपाही के सुपुर्द करके उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ सादत अली अपनी बीवी और बेटे के हमरा बैठा था। तीनों आपस में बातें कर रहे थे और गुफ्तगू का अंदाज बता रहा था कि इस मुसीबत ने तीनों को यकजाक कर दिया था। 15 साल की नाराज़गी चंद लम्हों में दूर हो गई थी। मुझे देखकर सादत अली खड़ा हो गया, बोला, मलिक साहब, मैं अपनी बीवी और बेटे की ज़मानत देने को तैयार हूँ। इन्हें गिरफ्तार ना करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लोग गवाही के लिए हाजिर हो जाएंगे। मैं खुद इन्हें लेकर आऊँगा। मैंने गुलशन आरा से पूछा, क्या आप इनको अपना ज़मानती बनाना कबूल करती हैं? वो खड़ी हो गई और नज़रें झुकाकर बोली,
جی کرتی ہوں۔ میں نے پوچھا کس رشتے سے؟ یہ میرے خامد ہے جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمارے گلے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ میرا ان کے خلاف کیس بنانے کا ارادہ تھا بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ ہیڈ کلرک کو اپنے نام اور پتے نوٹ کروا دیں اور جائیں۔ گلشن آرا نے جھجکتے ہوئے پوچھا جی وہ بطول کہاں ہے؟ وہ زیر حراست ہے، اسے میں نے قمردین اور فیکو کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ غالباً انہیں تفصیل پہلے سے معلوم تھی۔ بطول بعد میں امانت علی کی کوشش سے ضمانت پر رہا ہو گئی۔ کیس تقریباً 1.5 سال تک چلا۔ امجد حسین کو عمر قید ہو گئی اور بطول عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئی۔ بعد میں امانت علی نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس جو لوٹ کا مال تھا وہ سارا کا سارا بطول کا کیس لڑنے میں خرچ ہو گیا تھا۔ بطول کا باپ لائل پور میں پھیری لگاتا تھا۔ بطول کے علاوہ اس کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ امانت علی نے ان سب کو اپنے پاس بلا کر کھیتی باڑی میں لگا دیا تھا۔